السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. دوستو، چونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور پروگرام تھوڑی تاخیر سے شروع ہوا ہے، اس لیے میں بلا کسی تمہید کے اپنی پچھلی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری گفتگو مقلدین دیوبند کی ڈائری کے موضوع پر ہو رہی تھی، اور میری یہ خواہش تھی کہ جتنا بیان ہوا ہے اتنا ہی کافی ہے، اور عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. لیکن ہمارے بعض اخوان انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، بلکہ یہ مکمل طور پر تفصیلی گفتگو اس موضوع پہ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی جو اندھیروں میں ہیں، جنہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، اور ایک زمانے سے لے کر آج تک ان بیچاروں کو تاریکیوں میں رکھا گیا ہے اور انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ڈائری کے مکمل اوراق دھیرے دھیرے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں. چنانچہ بہرحال میں یہ جو میری تیسری مجلس اس موضوع کے تعلق سے مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس میں بھی میں کچھ باتیں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی مجلس میں جو باتیں باقی رہیں گی وہ باتیں بیان ہوں گی. اس کے بعد آپ حضرات کو سوال و جواب کا موقع دیا جائے گا. آپ حضرات اس موضوع سے متعلق جو بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جائیں گے. آئیے آج میں مقلدین دیوبند کی ڈائری میں سے بہت سارے اوراق میرے پاس موجود ہیں، اور میں دھیرے دھیرے ان کو آپ کے سامنے واضح کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمارے ملکوں میں اور بالخصوص خلیجی ممالک میں بھی، مملکت سعودی عربیہ کے اندر بھی، ہمارے یہاں کے جب علماء دیوبند یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے اداروں کے لیے چندوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہاں پر آ کر کے یہاں کے مشائخ کے سامنے بہت بڑے بڑے دستاویزات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان پاکستان کے اندر آپ کے موافقت کرنے کی وجہ سے ہمیں لوگ وہابی کہتے ہیں، اور جس طرح آپ بدنام ہیں اسی طرح چونکہ ہم آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، آپ سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، آپ کے ایمان اور عقیدے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ہم انہی منہج اور انہی عقیدوں پر ہیں جن عقیدوں پر آپ ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں ہندوستان میں وہابی کہا جاتا ہے. اس طرح سے یہاں آ کر کے اور کاسا لیسی کرتے ہیں اور بھیک مانگ کر کے اپنے اپنے ملکوں میں لے جا کر کے، اور جو ہے جو کچھ کرتے ہیں وہ دنیا جان رہی ہے. بہرحال آج میں اس کتاب کے حوالے سے جو میرے پاس یہ موجود ہے، اور یہ کتاب ہے احکام شریعت مصطفیٰ اور جدید مسائل سنت و بدعت، جس میں شریعت رسول کے فقہی احکام، فلسفہ احکام، ایمان باللہ، استقامت دین وغیرہ وغیرہ شریعت اور عقل کی روشنی میں پیش ہیں. یہ کتاب ہے
मुफस्सिर कुरान मौलवी शाहिद हसन कासमी, उस्ताद शोबे अरबी दारुल-उलूम देवबंद, ये वहाँ से छपी हुई है। और मैंने एक दफ़ा इसकी पूरी मुकम्मल एडवर्टाइज और मुकम्मल इसकी तफसील आपके सामने रख दी है। इस किताब के हवाले से मैं आपके सामने एक पर्दा उठा रहा हूँ और ये बयान कर रहा हूँ कि दोस्तों, ये इस कदर मक्कारियत और अय्यारियत के पर्दों में छुप करके आकर के यहाँ के उलमा को और मशाइख को धोखा देते हैं, जबकि ये हिंदुस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इस जैसी बहुत सारी किताबें वहाबियत के ताल्लुक से लोगों के दरमियान गर्दिश कर रही हैं और वहाबियों को बुरा भला और गाली गलूज तक और उन्हें काफिर और फासिक व फाजिर तक ये उलमाए देवबंद अपनी किताबों में तहरीर करते हैं और लिखते हैं और मुकम्मल तौर पर लोगों के सामने इस बात का अलल-ऐलान इन किताबों के अंदर बयान करते हैं, इजहार करते हैं कि जनाब आली हम वहाबी नहीं हैं, हमें बदनाम किया जा रहा, वहाबियत का मसलक कुछ और है, हमारा मसलक कुछ और है। और बरेलवियत से मोहब्बत का हाथ बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे मामलात उनसे मुतय्यन, यानी बहुत सारे मामलात में उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। इस किताब के हवाले से मैं आपको बताऊं, साहब किताब जो उस्ताद शोबे अरबी दारुल-उलूम देवबंद है, इस किताब के अंदर इसने सफ़ा नंबर 124 से लेकर के 25, 26, 27, 28 और मैं इंशाअल्लाह ताला वो बयान करूंगा कितने सफ़ात तक, इसने वज़ाहत और हक़ाइक़ बयान किए हैं अपनी इस किताब के अंदर। और एक बाब बाधा है, बाब नंबर 4 सफ़ा नंबर 124 कहता है, क्या उलमाए देवबंद वहाबी हैं? एक सवाल का जवाब देते हुए ये शख्स लिखता है कि मसलक देवबंद के अफकारो, अकायद, नजरियात और इत्तिबा सुन्नत से खुसूसी ताल्लुक का इल्म हुआ, लेकिन आम तौर पर यह मशहूर है कि उलमाए देवबंद वहाबी हैं और नजदी तहरीक से वाबस्ता और हम आहंग हैं। उलमाए देवबंद का वहाबी जमात से ताल्लुक है या नहीं, वहाबी किसे कहते हैं, इसकी वजाहत के साथ मुदल्लल तरीके से बतलाएं। क्या उलमाए देवबंद वहाबी हैं? एक सवाल है। उसके जवाब में ये मुफस्सिर कुरान दारुल-उलूम देवबंद का उस्ताद ये लिखता है कि उलमाए देवबंद पर दूसरे बेबुनियाद इल्जामात की तरह एक बेबुनियाद इल्जाम ये भी है कि उलमाए देवबंद वहाबी हैं, लेकिन ये हकीकत रोशन है कि मसलक देवबंद और वहाबियत दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वहाबी मसलक और मसलक देवबंद का कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों मकतबे फिक्र जुदागाना है। जबकि यहां आकर के क्या कहते हैं कि हम वहाबी हैं और हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम आपके मनहज और तरीके पर हैं। ये लिखता है कि 18वीं सदी ईस्वी में सरजमीन अरब नजद से एक तहरीक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हम्बली की क़यादत और सरबराही में वहाबी तहरीक शिद्दत और तेजी के साथ उभरी और कायम हुई। वहाबी तहरीक खालिस मजहबी तहरीक न थी, वहाबी तहरीक खालिस मजहबी तहरीक न थी, बल्कि नज़्म ममलकत और सियासी मकासिद भी इस तहरीक में शामिल थे। आगे ये शख्स लिखता है तहरीक वहाबियत का पस मंजर वगैरह, और बहरहाल इसने ये लिखा है कि तुर्क यहाँ ये लिखा है कि तुर्क जो आखिरी ताजदार सुल्तान अब्दुल हमीद थे, तुर्क की खिलाफत असल इस्लामी अक़दार और रूह खिलाफत इस्लामिया का आईन हक़ानियत के मेयार पर तो न थी। तुर्क यानी इस्लामी हुकूमत, इस्लामी निज़ाम और कानून के मेयार पर तुर्की हुकूमत बहरहाल नहीं थी, लेकिन मुसलमानान हिंद, अंग्रेज साम्राज्य के मुकाबले में मुसलमानान हिंद और उलमाए देवबंद ने तुर्कों की मदद और नफ्स खिलाफत का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है और बाकायदे तुर्कों से हमदर्दी भी की है और अतियात और माली ताउन भी उनकी खिदमतों में पेश किया है। लिखता है कि इस्लाह माहौल के लिए वक्ती तौर पर कोई सख्त गिर इक़दाम मुनासिब तो हो सकता है, जैसा कि वहाबी तहरीक में किया गया, लेकिन यह सख्त इक़दाम एक वक्ती ऑपरेशन की तरह मौक़त अमल होता है। किसी मुस्तकिल तहरीक की बुनियाद सख्त गिर इक़दामात मुसलसल पर कायम नहीं की जा सकती है। अलमुहिम आगे यह शख्स लिखता है कि तारुफ़ व हकीकत वहाबियत क्या है। उसके ताल्लुक से लिखता है कि कद काना, और ये इबारत अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी जो अकाबिर उलमाए देवबंद में से, उलमाए देवबंद के बड़े उलमा में से हैं, उनकी तहरीर पेश करते हुए कहता है कि कद काना मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी यस्तहिल्लु दिमा अल मुस्लिमीना व अमवालहुम व अअरादहुम व काना यनसबु अन्नास कुल्लुहुम इला शिर्की व यसुब्बु सलफ, कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का जामे तारुफ देखें
یہ یہاں آ کے محمد بن عبد الوہاب کے دم بھرتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد بن عبد الوہاب اپنے دور کے ایک مجدد تھے، اور جنہوں نے توحید و سنت کا علم اٹھا کر کے الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ کے اندر ایسے خدمات انجام دیے ہیں کہ جس کو آج 100 برس ہو رہے ہیں دنیا اپنے آنکھوں سے اور ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ ہاتھوں میں سونا بھی اچھالتے لے کے چلے جائیے، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے عدل اور انصاف کا جو نظام مملکت سعودی عربیہ کے اندر قائم ہے، اور امن و شانتی کا جو یہاں پر نظام قائم ہے، دنیا ایسی نظیر اور ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے اور مجبور ہے، لیکن ایسے حاقدین اور حاسدین اور دلوں کے اندر بغض رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے جو محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں کیا نظریے رکھتے ہیں۔ ہم بریلویت کو سمجھتے ہیں کہ بریلویت محمد بن عبد الوہاب کو کافر اور کہتی ہے، اور بریلوی لوگ محمد بن عبد الوہاب کو گالیاں دیتے ہیں۔ نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ علماء دیوبند نے جو کچھ ان کے دور میں ہونا تھا اپنی ایڑی سے لے کر چوٹی تک کا زور لگایا محمد بن عبد الوہاب کو بدنام کرنے کے لیے، یہ بھی بریلویت کے ساتھ شریک تھے، اور یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں ایک ساتھ مل کر کے اس تحریک کے خلاف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک محاذ قائم کیا ہوا ہے اور کیا ہوا تھا، پہلے بھی تھا اور آج تک یہ قائم ہیں۔ اور باقاعدہ الشہاب الثاقب محمد حسین صاحب کی لکھی گئی، جس میں محمد بن عبد الوہاب کو فاسق و فاجر اور بلید اور احمق اور جاہل تک کہا گیا، اور آج تک وہ کتاب دیوبند سے چھپ رہی ہے۔ چنانچہ یہ بھی دیکھیں کہ لکھتے ہیں خلیل احمد سہارنپوری، اور یہ علماء دیوبند، یہ مفسر قرآن دیوبند کا لکھتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا جامع تعارف یہ ہے کہ وہ اپنے انتہا پسند نظریات کے ساتھ کسی دوسرے کو مسلمان نہ جان کر مسلمانوں کے جان و مال کو لینا حلال سمجھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ گویا اور ظاہر ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے جان و مال کو اور ان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے کہا تھا کہ خانہ کعبہ تیری عزت اور تیری توقیر اور تیرا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ایک مومن کی عزت و آبرو کے مقابلے میں، ایک مومن کی عزت و آبرو تیرے تقدس اور تیری توقیر سے افضل اور اعلیٰ ہے میرے نزدیک۔ یہ اللہ کے رسول سے کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی عزت اور توقیر ہوتی ہے اور مسلمان کی آبرو بہرحال آبرو ہوتی ہے، اس کو حلال سمجھنا یہ بہرحال کفر ہے۔ چنانچہ یہ دیوبند کے علماء لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب جو تھا وہ جان و مال کو حلال سمجھتے تھے، وہابی فرقے کے لوگ مسلمانوں کو بے عزت اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہیں امت کے تقدیر کے فیصلے کرنے والے علماء، اور ہمارے ہندوستان کے اندر مبلغ توحید و سنت۔ میاں یہ منہ اور مسور کی دال، اگر تم اپنے ان طریقے دعوت پر اور اپنے اس مسلک دیوبندیت پر اتنا ہی ناز کرتے ہو تو ذرا محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی ایک مثال اپنے تم علماء دیوبند میں پیش کر دو۔ ان کی جوتیوں کے ذروں کے برابر بھی تمہارا کوئی مولوی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تم نے آج ہندوستان میں کیا کیا؟ تم نے ہندوستان میں کیا خدمات انجام دیں اور فخر کرتے ہو کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے اندر خدمات انجام دی ہیں؟ تم نے مسلمانوں کے سروں کو جھکایا ہے، تم مسلمانوں کے سامنے کچھ بیان دیتے ہو اور اپنی کتابوں میں کچھ باتیں لکھتے ہو۔ تمہاری کتابیں تضاد سے بھری پڑی ہیں، کبھی تم علم غیب کے مسئلے کو شرک ثابت کرتے ہو اور کبھی اسی علم غیب کو تم اپنے مولویوں کے لیے اور اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ پیروں اور سجادہ نشینوں کے لیے حلوے اور ماٹھے سمجھ کے ہضم کرتے ہو۔ کبھی تم بریلویوں کے اوپر وہی اعمال، ان کے اعمال کے اوپر تم انہیں کفر اور شرک کے فتوے دیتے ہو، اور کبھی وہی اعمال اور وہی عقیدے تم اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتے ہو تو اپنے آپ کو سب سے بڑا موحد سمجھتے ہو۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں دنیا ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ آج مملکت سعودی عربیہ کے اندر الحمدللہ توحید و سنت کا نظام قائم ہے، توحید و سنت کا غلغلہ ہے، اور یہاں کے علماء اور یہاں کے مشائخ بحمد اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی مسئلہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے نہیں دیتے ہیں۔ اور بدنام یہ کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں سے جو حاجی آتے ہیں وہ بھی تو مقلد حنبلی فقہ کے ماننے والے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ہندوستان کے مسندوں پہ بیٹھ کر کے تمہیں آواز لگانا بہت آتا ہے، میں تمہیں بتاؤں، تمہیں کیا معلوم
تمہیں کیا معلوم کہ یہاں کے علماء اور مشائخ کس کی روشنی میں فتوے دیتے ہیں؟ یہاں کے علماء مشائخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کی روشنی میں فتوے بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن باز حفظہ اللہ، علامہ محمد بن صالح العثیمین حفظہ اللہ، اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں اور موجود ہیں مملکت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے۔ تم جیسے لوگ لکیر کے فقیر جو ہے لکیر کے فقیر، تمہیں صرف اپنے انہی بزرگوں کی گند لکھی ہوئی باتوں کے سوا اور تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ تم محمد بن عبد الوہاب کو کہتے ہو کہ وہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے تھے، ہرگز نہیں۔ یہ سراسر یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں اور ان کی تحریک اور ان کی دعوت توحید کے دشمنوں کا یہ شوشہ ہے جو اس کو علماء دیوبند لے کر کے چل رہے ہیں۔ چنانچہ یہ لکھتے ہیں کہ وہابی نجدی لوگ اپنی جماعت کے سوا دوسرے مسلمانوں کو مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم کفر کے کام کرو، تم شرکیہ اعمال کرو، تم قبروں پہ مراقبے کرو، تم بزرگوں سے مرے ہوئے لوگوں سے استمداد طلب کرو، مدد طلب کرو، تم ان کو اپنے مصیبتوں کے وقت پکارو، اور تم اللہ وحدہ لا شریک کو زانی کہو اپنی کتابوں کے اندر استغفر اللہ، تو تم سب سے بڑے موحد اور تم سب سے بڑے متبع سنت کہلاؤ۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ یہ کتاب تمہارے گھر کی لکھی ہوئی، اور میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ رہا ہوں، لیکن پہلے میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں بتاؤں گا اس کے اندر یہ تذکرۃ الرشید کتاب کہ اس کے اندر یہود و نصارہ نے بھی اب اللہ وحدہ لا شریک کو زانی نہیں کہا، لیکن اس کتاب کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر بھی تہمت زنا لگائی گئی۔ کسی بھی دیوبندی سے پوچھو کہے گا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم کہاں اللہ وحدہ لا شریک کو زانی قرار دیتے ہیں۔ لیکن آؤ یہ تمہارے بزرگوں نے اس کے اندر کیا گھوٹالے کیے ہیں میں تمہیں بتاؤں۔ تمہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، تمہیں اپنے نیچے پڑے ہوئے ٹاٹ کا علم نہیں ہے، تو تم کیا گفتگو کرو گے؟ لکھتے ہیں کہ وہاں پہ کافر قرار، مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبروں کے اوپر مراقبے کرنا یہ کہاں کی توحید ہے؟ قبروں کے اوپر مراقبے کرنا کہاں کی توحید ہے؟ اللہ کے سوا غیروں کو عالم الغیب ماننا اور زبان سے کہنا الگ ہے۔ تم زبان سے کہتے رہو کہ ہم اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں، لیکن عمل تمہارا کیا ہے؟ عملی طور پر تو تم اپنے بزرگوں کو عالم الغیب تصور کرتے ہو۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دلیلیں میں آپ کے سامنے انہی کی کتابوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنے کی کوشش کروں۔ تو بریلوی وہی کام کرے تو وہ تو کافر کہلائے، وہ تو مشرک کہلائے، اور تم اگر وہی کام کرو اور وہی اعمال کرو تو تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں میرے بھائی کہ تمہیں ہم اپنے سروں کے اوپر بٹھا کر کے کہیں یہ ہمارے موحد دوست ہیں؟ تم سے توحید و سنت کا کیا رشتہ؟ اور سنیں لکھتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہابیوں کی انتہا پسندی اور ان کا غیر شرعی فعل یہ بھی تھا کہ وہ سلف صالحین اور گزشتہ بزرگوں کو برا کہتے تھے۔ استغفر اللہ، کب کس سلف صالحین؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے برا کہا، امام احمد بن حنبل کو میں نے برا کہا، امام شافعی کو ہم نے دجال قرار دیا کہ تم نے کہا؟ امام شافعی کو دجال کس نے بنایا؟ تم حنفیوں نے بنایا۔ تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین تم نے کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخیاں تم نے کی، اور اس کے شواہد تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ سب پرے چشم کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم بے خیالی میں مجذوبیت کے عالم میں متنی کیا کیا لکھتے اور پاگل پنی کے عالم میں کیا کیا لکھتے اور کہتے چلے جاتے ہو، اور اول فول مغلظات بکتے ہو، اور جب اس پہ گرفت ہوتی ہے تو کہتے ہو کہ جناب علی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اس کی بھی کوئی تعویل ہوگی، اس کی بھی کوئی توجیہ ہوگی۔ ایک مولوی مجھے مدینے میں ملا، طاہر، ایک تو پاکستان میں نا طاہر القادری، ایسے نجس لوگ اپنا نام بڑا جانچ پڑتال کے رکھتے ہیں۔ نجس اور ناپاک لوگ جو ہے نا اپنا نام بڑا جانچ پڑتال کے رکھتے ہیں تاکہ طاہر القادری، ماشاءاللہ کتنا پیارا نام لگ رہا ہے نا، لیکن جتنا پلید اور نجس ہے وہ اس کا دل اور اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ دنیا اس سے واقف ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ایک دھیڑ عمر کا ہے مولوی، پیدا ہوا بہار کا، گیا ضلع کا ہے، اس سے میری ملاقات مدینے میں ہوئی تھی، اور بہرحال کچھ اس میں ایسے بھی اخوان تھے اللہ جو جذبات میں تھے، لیکن میں تو اس کو لپیٹ رہا تھا بڑے شائستگی کے ساتھ اور وہی انداز میں۔ میں نے اس کو المہند علی المفند، اور میں نے بتلایا ہے آپ کو شاید، اس کی ایک عبارت شروع کی عبارت خلیل احمد سہارنپوری کی میں نے پیش کی، اور وہ مناظر دیوبند کے نام سے مشہور ہے۔ مناظر دیوبند، اکلوتا مناظر ہے وہ دیوبند کا، اور ادھر ادھر اس کا نام ہے طاہر گیاوی،
اور وہ نجس اور پلید آدمی اپنا نام طاہر گیاوی رہ کر کے پھر رہا. تو ایک طاہر تو وہاں نجس کر رہا ہے کہاں؟ پاکستان کے اندر جو بریلوی فرقے کا ہے, اور ایک طاہر گیاوی ہمارے ہندوستان کے اندر نجس اور نجاست پھیلا رہا ہے جس کو طاہر گیاوی کہتے ہیں. یقیناً اس قدر گالیاں وہ دیتا ہے, اللہ کی پناہ. ہمارے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک دوست طالب علم تھے بیچارے, وہ بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال ہمارے دوست کے گھر میں وہ مہمان کی حیثیت سے آیا تھا, میں بھی موجود تھا, اور وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ بس اس کو یہیں دبوچیں, لیکن میں نے ان کو بہت کنٹرول کیا ہوا تھا. ہمارے ساتھ شیخ حافظ محمد فاروق صاحب بھی تھے, لوگ جمع ہو گئے تھے, تو لیکن میں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا کہ بھائی میرے وہ مہمان ہے ہمارے دوست کا, اس لیے اس سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں. بولے نہیں, اس نے ہمارے بھائی کو ہمارے گاؤں میں کمرے میں بند کروا کر کے اور جو ہے زبردستی اس نے گاؤں والوں کو کہا کہ یہ اہل حدیث ہے, اس کو قتل کرو, میں حکم دیتا ہوں. یہ اہل حدیث ہے, اس کو قتل کرو. یہ علماء دیوبند کا کردار ہے. یہ کس کا کردار ہے؟ علماء دیوبند. اس کو قتل کرو, میں حکم دیتا ہوں. آج یہ مدینے میں ملا ہے, میں آج اس سے نپٹوں گا. میں نے کہا بھائی صبر کرو, یہ مہمان کی حیثیت سے یہاں آیا ہے, یہاں پھڈا نہیں کرنا ہے. بہرحال میں اس کو, جو وہ مناظر دیوبند کے نام سے مشہور تھا بھائی, تو بہرحال اس سے گفتگو کا آغاز ہوا. میں نے کہا حضرت اصل میں کچھ آج جو آپ ہم سے یہاں ملے ہیں مدینہ الرسول ہے, یہاں پہ تو الحمدللہ بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن ہندوستان میں تو ہم اور آپ کبھی خوابوں میں بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جو آپ لوگ جوتیوں میں دال بٹواتے ہیں امت کا تفرقہ اور امت کے درمیان اختلافات کر کر کے, تو وہاں تو بہرحال سلام و دعا اور کلام بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آج الحمدللہ ہم نے آپ کا نام تو بہت سنا ہے, مناظرے بھی آپ کے میں نے سنے ہیں کہ کافی کرتے ہیں. تو بولے ہاں ایسا ہے, اصل میں ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں, آپ کے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں, ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کے جمع ہو, امت کو اندر اتحاد پیدا ہو, یہ ہو. میں نے کہا وہ تو خیر ہونا بھی چاہیے, صحیح بات ہے, لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایک غلط فہمی ہے میری, دور کر دیجئے. کہنے لگے کون سی غلط فہمی؟ میں نے کہا المحنت علی المفنس خلیل احمد سہارنپوری کی جو کتاب ہے, اور جو بریلویوں کے جواب میں ترکوں کے علماء کے پاس بھیجی گئی تھی لکھ کر کے کہ بریلویوں نے جو آپ دیوبندیوں کے عقیدے بیان کیے تھے اس کے جواب میں, تو اس میں مولانا نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے یعنی ہمارا جو اصل ہے, اصل میں اور عقیدے میں ہم مقلد ہیں ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے, یہ ہمارے امام ہیں دو. اور جزیات میں فروع میں ہم یعنی مسائل میں ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں جناب علی, ہم مسلکن اور مشربن نقشبندی چشتی قادری سہروردی اور وہ لمبی سی, اور میں نے پچھلے لیکچر میں 12 امام بتلائے نا کہ ان کے جس طرح شیعوں کے 12 امام ہیں اس طرح ان کے بھی 12 امام ہیں. ایک بکری جب ایک سانڈ سے نہیں مطمئن ہوتی ہے تو پھر ریوڑوں میں گھومتی پھرتی ہے, پھر اس کے 10 سانڈ ہو جاتے ہیں. جب جو اپنا مرکز چھوڑ دے, جو اپنا منبع اور سرچشمہ چھوڑ دے, تو وہ گندی نالیوں کیڑوں کے گندی نالیوں سے پانی پینا شروع کر دیتا ہے. ہمارا منبع اور ہمارا سرچشمہ ہدایت قرآن و سنت ہے. جو شخص قرآن و سنت کے اوپر مطمئن نہ ہو, امتی کی باتوں اس کے لیے حجت اور دلیل ہوں, تو ظاہر ہے وہ کشات العائرہ ہے, وہ اس بکری کی مانند ہے جو ادھر بھی موٹے موٹے بکروں کو دیکھتی ہے, ادھر بھی موٹے موٹے مگروں کو دیکھتی ہے, ادھر بھاگ کے جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ادھر نہیں کچھ سمجھ آتی تو ادھر بھاگ کے آتی ہے, تو کبھی ادھی بیچ میں وہ گھومتی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال میں نے کہا حضرت اصل اور عقیدے میں آپ تو مقلد ہیں ابو الحسن اشعری ماتریدی اور ابو منصور ماتریدی کے, اور فروع میں یعنی شاخوں میں, یہ جڑ اصل مانے جڑ میں تو آپ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کو امام مانتے ہیں, اور یہ شاخوں میں فروع میں آپ امام مانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. تو سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں نہیں امام مانتے ہیں؟ بھائی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کچھ الگ تھلگ تھا کہ آپ نے عقیدے کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا, فروع کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا, مسلک اور مشرب کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا, چشتی قادری نقش. میں نے کہا نا جب ایک مرکز چھوٹتا ہے تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا ہے, ان کی مثال یہی. تو کہنے لگے اس میں انکار کہاں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں مناظر ہے نا, یہ مناظر ہے, یہ مناظرے کی منطق ہے.
کہتا ہے اس میں ہم کو یہ دکھائیے کہ انکار کہاں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی۔ اب اس پہ دوسرے اخوان بولنے لگے، بات چیت کرنے لگے، بہرحال وہ بات وہیں ٹھپ ہو گئی۔ پھر میں اس کو گھما کے وہیں لایا، لیکن وہ بہرحال وہ کہنے لگا دیکھیے آپ لوگ تو ہمیں شیعوں کے درجے میں رکھ کر کے گفتگو وہ کیسٹ میرے پاس موجود ہے، میں نے ریکارڈ بھی کری تھی، الحمدللہ وہ موجود ہے۔ آپ لوگ تو ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، آپ لوگ تو ہمیں شیعوں کے درجے میں گفتگو کرتے ہیں، ہم رفع دین نہ کریں، آمین بالجہر نہ کریں تو آپ ہم کو کافر کہتے ہیں۔ میں نے کہا کون سا احمق اور کون سا ذلیل آدمی رفع دین نہ کرنے پر آپ کو کافر کہے ہیں؟ کون سا اہل حدیث بچہ ایسا ہے جو رفع دین نہ کرنے پر آپ کو کافر کہتا؟ بھائی کون سا آدمی؟ یہ تو احمق اور غبی اور بیوقوف آدمی ایسی بات کر سکتا ہے۔ کہا نہیں ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے کہا غلط بات ہے، ایسی بات نہیں، اصل مسئلہ عقیدے کا ہے۔ عقیدے میں اگر اختلاف ہو تو ظاہر ہے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 برس کفار و مشرکین کے درمیان کشمکش رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، لیکن آپ نے عقیدے توحید سے کبھی سودا نہیں کیا۔ انہوں نے بھی کہا کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، کچھ دن ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا اور کسی بھی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے یہ دنیا الگ ہو جائے، ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، لیکن پھر بھی ہم اس کو ماننے والے بولو ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ خطبہ جمعہ میں نہیں بیٹھے ہیں کہ جناب علی بولنا حرام ہے، ماشاءاللہ آپ بولا کریں، ہمارے ساتھ رہیں، چلیں لگے تو بہرحال، لیکن وہ اس پوائنٹ پہ آیا نہیں۔ کہنے لگا کہ اصل میں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ آپ ان کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم نے کہا پھر انہوں نے لکھی کیوں؟ ابھی جب ہم نہیں سمجھ سکتے تو پھر انہوں نے لکھی کیوں؟ بولے اصل میں ہم تشریح کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا تو پھر یہ حضرت جہاں جہاں یہ کتاب جا رہی ہے اس کی تشریحات آپ جا کر کے سب کو سنائیں گے۔ المہم غرض کہنے کی بات لمبی ہو گئی اور ادھر ادھر چلی گئی، اور وہ حضرت جو ہمارے جذبات میں بیٹھے تھے جناب علی، انہوں نے کہا تم کو میں اب یہاں، اب وہ بھڑک گئے، وہ کہنے لگے میں تم کو یہاں سمجھوں گا، تو گالی بکتا ہے، ہندوستان میں یہ کرتے ہو، تم گالیاں دیتے ہو اہل حدیثوں کو اور قتل کا حکم دیتے ہو۔ کہنے لگا کہ نہیں اللہ کی قسم میں ایسا تو نہیں کرتا، اور اگر ایسی بات ہے تو ہماری کیسٹ اگر ہے تو ہم کو لا کر کے پیش کرو، اگر اس میں ثابت ہو جائے تو میں مان لوں گا کہ یقیناً میں نے کبھی گالی نہیں دی ہے، میں نے کسی کو برا نہیں کہتا ہوں، میں بہت اچھا۔ اتفاق سے ابھی میں جدے سے آیا، پچھلے ہفتے جو میں جدے میں گیا تھا، بنگلور سے ہمارے ایک دوست آئے تو بامبے ہوتے ہوئے انہوں نے 2 کیسٹیں لائی، اسی نجس گیابی کی، بہاری بابو کی، اس کو بہاری بابو کہہ لو نا، بہاری بابو کی 2 کیسٹیں اس نے لائی ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سنیں۔ میں نے جدے میں سنی، اے کیا گالیاں چھانٹ کے دی ہیں، اللہ اس کی زبان، کہتے نا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں، غالب نے کہا تھا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ ماشاءاللہ عبداللہ صاحب دیکھ رہے لکھنؤ کے پڑے ہوئے ہیں نا، اس لیے ان کو پتا ہے اچھی طرح سے، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ رہا۔ وہ ندوۃ العلماء سے فارغ ہیں بھائی، ہمارے شیخ عبداللہ ندوی ہیں وہ، تو گالیاں کھا کے ان کا بھی بڑا عجیب و غریب کہانی ان کی بھی ہے، اور باقاعدہ ندوۃ العلماء کے اندر استاد سے ایک طالب علم نہیں برداشت کر پاتا ہے۔ ندوۃ العلماء کے اندر ایک استاد تھے، انہوں نے بتایا، استاد تھے اس وقت، ان کا مطلب بچپنے کا زمانہ تھا سمجھیے، تو ایک مولوی بڑے متعصب ہوتے، درسوں میں یہ کاٹتے بہت ہیں، تو کسی مولوی وہ جو درس پڑھا رہا تھا، وہ کون سا سبجیکٹ تھا شیخ؟ ہدایہ، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن کی مانند ہے، وہ فقہ کی کتاب مارکۃ الآرائن کی، اور جس کے اندر بہت ساری باتیں بہرحال چھوڑیں، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اہل حدیثوں کے ہاں منی کھانا جائز ہے۔ انہوں نے کہا اہل حدیثوں کے ہاں منی پاک ہے، اہل حدیثوں کے ہاں منی پاک ہے، تو پھر وہ کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے یہ کہا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اہل حدیث بچے بھی ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر پائے، عبداللہ صاحب کو برداشت نہیں ہوا۔ عبداللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ وہ پاک ہے تو اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ آپ کے یہاں 1 درہم بھر، انہوں نے برجستہ کہا کہ آپ کے مذہب میں فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 1 درہم بھر پیخانہ اگر جسم پر لگا ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے، تو اس کو آپ چاٹیے۔ صحیح بات ہے نا؟ لیکن اس مولوی کو برداشت نہیں ہوا، نکال دیا گیا بھائی ندوۃ العلماء سے، باقاعدہ فصل سے نکال دیا گیا، تم ہمارے کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیٹ فار ٹیٹ، اینٹ کا جواب پتھر سے ملا، اس کو چوٹ لگی دل میں کہ یہ میں استاد ہوں، یہ شاگرد ہے، اس نے یہ جواب کیسے دیا؟ لیکن نہیں،
ایسے جوابات ان کو ملیں تو پھر یہ بلبلاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے قتل کے باقاعدے چیک جاری ہو رہے ہیں اس وقت، ہمارے قتل کے باقاعدے فرمان جاری ہو رہے ہیں، اور مجھے انتظار ہے کب امیر تبلیغی جماعت ہمارے قتل کے فرمان ان بیچارے بھولے بھالے تبلیغی بھائیوں کے ہاتھوں جو ہے چیک جاری کریں. اس کا انتظار ہے. ابھی 2-3 دن پہلے مجھے فیکس آیا ہے، انگلش کے اندر فیکس آیا کہ اگر تم ہمارے علماء کے خلاف بولتے رہے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ہم نے کہا ماشاءاللہ چلو اچھا ہے بھائی، راہ شہادت ہمیں اس منزل میں ہوں. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. مجھے اس کا غم نہیں ہوگا کہ میری جان چلی جائے گی، لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہمارے وہ بھائی جو تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، جو بیچارے گمراہیوں کے اندر دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کم از کم تمہارے ان چہروں کے اوپر جو خوبصورت نقاب ہے جو میں نوش کر کے پھینک رہا ہوں، اس کو دیکھ کر کے کم از کم صحیح راستے پہ تو آئیں گے. تم ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دو، یہ تو ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے. المهم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کیسٹ آئی، اب میں نے سنی تو ایسی میڈک بجو پتنی کیڑے مکوڑے اہل حدیثوں کو بامبے کے اندر اس نے تقریر کی ہے، مکمل یہی تقریر. تو ایک جگہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو حنفی، ہارے حنفی مذہب وہ مذہب ہے امام جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مذہب ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کان ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا امت تھے، حنیفاً اللہ کے دین کی طرف مائل ہونے والے تھے. تو اس دین حنیف ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں جو دین حنیفی ہے، اور ہماری نسبت اس دین کی طرف ہے، اور ہمارا مذہب اسی دین کی طرف منسوب ہے. باقاعدہ وہ کیسٹ میں انشاءاللہ کبھی سنواؤں گا، وہ میرے پاس موجود ہے. میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے کہا ابھی تک تو یہ چیلنج کسی بھی حنفی مولوی نے نہیں کی ہے جو ہے بہاری بابو نے یہ چیلنج کر دی ہے. بہاری بابو نے یہ چیلنج کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانین، یا ابراہیم جو ہے یہودی نہیں تھے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، اسی طرح سے وہ مشرک نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے. لیکن علماء دیوبند جو اپنی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف کر کے اور کہتے ہیں کہ جناب علی ہم حنفی ہیں، اور حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، تو یہ تو ان کی کتابیں تو شرک سے بھری پڑی ہیں بھائی. یہ تو شرک کے ملغوبے ہیں جو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین؟ میں نے کہا یہ تو وہی مشرکین مکہ والی بات ہو گئی جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادے ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جس دین کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تم شرک کیوں کرتے ہو؟ غیروں کے سوا اللہ کے سوا غیروں سے کیوں غیروں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہو؟ اللہ کے سوا غیروں کو کیوں عالم الغیب مانتے ہو؟ اللہ کے سوا غیروں سے کیوں مدد طلب کرتے ہو؟ اللہ کے سوا کیوں غیروں کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم تو ایسے نہ تھے. تو میں بھی یہی ان کو جواب دوں گا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی طرف نوز باللہ اپنی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہو ہم حنیفی ہیں اور اسی سے حنفی مذہب نکلا ہوا ہے، استغفر اللہ، تو امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی اور امام مالک یہ تمام سب کس ڈھرے میں گئے بھائی؟ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ حنیفی ہیں تو شافعی، مالکی، حنبلی یہ کس کھاتے میں گئے بیچارے؟ پھر تو اب ظاہر دین حنیفی کا جو الٹا ہے وہ کفر ہے. تو مالکی بھی کافر نعوذ باللہ، حنبلی بھی کافر نعوذ باللہ، شافعی بھی کافر نعوذ باللہ. ہوا کہ نہیں ہوا بتاؤ؟ میں نے کہا، مجھے بھی حیرت ہوئی. میں نے کہا بھائی ابھی تک تو حنیفن سے تو حنیفی آئے گا، حنیفن سے کیا نسبت ہوگی؟ حنفی تو نہیں ہوگی، حنیفی ہوگی. تو یہ حنیفی ہیں یا حنفی ہیں؟ اور حنفی، چلو اس میں کوئی شک نہیں ہے، حنیفی نہیں یا حنفی ہیں. اور اگر حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حنفی، کوئی مائی کلال ثابت کرے کہ امام ابو حنیفہ کا نام حنفیہ تھا. حنیفہ یہ نسبت بھی امام صاحب کی طرف غلط ہے بھائی میرے. ابو حنیفہ کا باپ حنیفہ امام صاحب کی بیٹی کا نام تھا. انہوں نے امام صاحب کی طرف نسبت نہ کی، بیٹی کی طرف نسبت کی. ان کی نسبت بھی عورت کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو
اس طرح سے یہ مولوی بیچارہ بہاری بابو کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام، الغرض اس کی بہت ساری باتیں میں انشاءاللہ تعالی کسی موقع پر ان کا بھی آپریشن کروں گا، کیونکہ یہ بیچارے جو ہے موجودہ دور کے پیداوار ہیں۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کہا کہ وہابی جو ہوتے ہیں وہ سلف صالحین کو گالیاں دیتے ہیں، سلف صالحین کو تم گالیاں دیتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تم نے ایسے ایسے مسائل گڑھ کر کے منسوب کیے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنیں تو ان کی چشم غیرت جھک جائے، ان کی پیشانیوں کے اوپر بل پڑ جائیں اور وہ انکار کر دیں کہ تم نے یہ مسائل کہاں سے گڑھ کر کے ہمارے اوپر جو ہے تہمتیں لگائی ہیں۔ تمہارا مذہب یہ ہے کہ تم اگر کسی کوئی مریض ہے اس کے مرض کی شفا کے لیے سورہ فاتحہ پیشاب سے لکھ دو تو جائز ہے، یہ تمہارا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب، نعمان ابن ثابت جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، ان کا یہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ تمہارا مذہب میں کیا بتاؤں، تمہارے پول کھولوں، چھوڑو مذاہب، یہ مسائل چھوڑو، میں تو عقیدے کے مسئلے بیان کرنے پہ لگاؤں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مردے قبروں کے اندر سنتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مردے نومن مٹی کھود کر کے اور جو ہے باہر آ کر کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، یہ تمہارے عقیدے ہیں۔ الغرض تو برا تم کہتے ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو برا تم نے کہا کہ اس امت میں ایک دجال پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، اور وہ محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، استغفر اللہ، امام شافعی کو تم نے برا بھلا کہا۔ اسی طرح سے امام شافعی کو جاہل اور غبی تم نے کہا۔ نور الانوار اپنی کتاب اصول الشاجی کے اندر، اس کے اندر یا نور الانوار کے اندر تم نے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غباوت کی اور جہالت کی اور جو ہے بیوقوفی کی نسبت کی ہے، تو تم سلف کو گالیاں دیتے ہو، تم سلف کے گستاخ ہو۔ ہم ائمہ رحمہ اللہ کی عزت کرتے ہیں اور ائمہ رحمہ اللہ کے علمی ذخائر اور علمی مواد سے الحمدللہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کی باتیں قرآن و سنت سے ملی جلی ہوتی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہوتی ہیں، ہم ان کی باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہم ان کی گستاخیاں نہیں کرتے، ہم بزرگان دین کی گستاخیاں نہیں کرتے، ہم تمہارے للو پنچو بنائے ہوئے جو بزرگ ہیں، تم نے جو بنائے ہوئے ہیں اپنے، جو ابھی بتاؤں قبروں کے اندر موجود نہیں اور حضرت مراقبہ کیے ہوئے بیٹھے، قبر کے اندر حضرت موجود نہیں اور حضرت قبر کے اوپر منڈی رکھ کے بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں۔ مردہ اٹھ کے قبر سے آ کے کہتا ہے ارے تو اس قبر کے پاس کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا اس میں فلانے حضرت ہیں۔ کہنے لگے کھودا تو اس میں حضرت موجود ہی نہیں، کہنے لگے اور چلے گئے یہاں نہیں ہے۔ اور یہ کس کی کہانی ہے؟ یہ سب علماء دیوبند کے گرو گھنٹال حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی کہانی ہے، وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، جو سب کے شیخ ہیں، مرید ہیں، اور میاں جی نور محمد کے مرید ہیں یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تمام سب میں بتاؤں گا۔ بہرحال ذرا ان کا یہ پردہ میں چاک کروں کہ یہ وہابی نہیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دیوبندی وہابی نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ وہابی نہیں ہے، انہوں نے ریال کمانے کے لیے، پیسے اینٹھنے کے لیے مشائخ کو انہوں نے اپنے آپ کو وہابی کہنا شروع کیا، اور یہ بریلوی ان کو خامخواہ وہابی کہتے ہیں۔ ارے یہ تو تمہارے ہی میرے پھپھیرے بھائی ہیں، تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف نام کا ہے بس، تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑے بہت رسم و رواج کے سوا کہتے ہیں اور گزشتہ بزرگوں کو برا کہتے ہیں۔ اس تعارف کے بعد علماء دیوبند اور وہابیوں کے درمیان فرق عظیم اور بنیادی فرق ہر فرد بشر محسوس کر سکتا ہے۔ چلیں بھائی، یہ ایک مستانہ پیدا ہوا علماء دیوبند کا جو اس طرح سے اعلان لکھتا ہے، لیکن آج تک دیوبندی علماء اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اب ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دیوبندی علماء کو وہابی نہ کہے، بلکہ سنت رسول کا تابع ایک گروہ اور جماعت تسلیم کرتے ہوئے مسلک دیوبند اور علم دین کی اشاعت میں شریک ہو جائے۔ یہ سنت رسول کے تابع ہیں یہ لوگ۔ ہاں ابھی میں بتاؤں گا کون کون، اور میں بتا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں کہ کیا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے جو سنت رسول کے اپنے آپ کو تابع کہتے ہو۔ کہتے ہیں کہ وہابی تحریک کے خلاف علماء دیوبند کا فتویٰ، وہابی تحریک کے خلاف علماء دیوبند کا فتویٰ۔ کہتے ہیں ترجمان دیوبند حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری وہابی تحریک کے بارے میں علماء دیوبند کی رائے، مسلک اور فتویٰ فقہا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اور وہابیت کا انکار اور تردید ایک کتاب ہے ان کی، حضرت سہارنپوری کی، خلیل احمد صاحب کی، اس کے اندر لکھتے ہیں الحکم عندنا فیہم
यानी फीहिम ऐ फिल वहाबिया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मानने वाले, अल हुक्म इंदना फीहिम मा काला साहिबुद दुर्रिल मुख्तार व खवारिज हम कौमुन लहुम मनअ खरजू अलैहि बितावीलिन यरौना इन्नहु अला बातिलिन कुफ्रुन औ मासिया तूजिबु क़ितालुहु बितावीलिहिम यस्तहिल्लु दिमाअना व अमवालना व यसुब्बून निसाअना इला अन क़ाला व हुक्मुहुम हुक्मुल बुग़ात सुम्मा क़ाला व इन्नमा लम नुकफ्फिरहुम लिकौनिहि अन तावीलिन व इन कान बातिलन व क़ाला अश-शामी फ़ी हाशियतिही कमा वक़अ फ़ी ज़मानिना फ़ी अतबाए अब्दुल वहाब। यानी जिस तरह खवारिज हैं इसी तरह अतबाए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब भी हैं। अतबाए अब्दुल वहाब अल्लज़ीना खरजू मिन नज्द व तग़ल्लबू अलल हरमैन व कानू यंतहिलून मज़हब अल हनाबिला लकिन्नहुम इअतक़दू इन्नहुम हुमुल मुस्लिमून व इन्न मन ख़ालफ़ इअतिक़ादहुम मुशरिकून वस्तबाहू बिज़ालिका क़त्ल अहलि सुन्नह अस्तग़फ़िरुल्लाह और 1000 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह व क़त्ल उलमाइहिम हत्ता कस्सरल्लाहु शौकतहुम सुम्मा अक़ूल लैसा हुवा वला अहद मिन अतबाइहि व शियतिहि मिन मशाइख़िना वफ़ी सिलसिलतिन मिन सलासिलिल इल्मी मिनल फ़िक़्हि वल हदीसी वत तफ़सीरी वत तसव्वुफ़ी व अम्मा इस्तिहलालु दिमाइल मुस्लिमीना व अमवालहुम व इरादहुम। अब वो आगे तफ़सीलात हैं। बहरहाल लिखते हैं कि हमारे नज़दीक उनका हुक्म वही है जो साहिब दुर्र मुख्तार ने फरमाया है, साहिब दुर्र मुख्तार ने फरमाया है। और खवारिज एक शान शौकत वाली जमात है जिन्होंने इमाम पर इस तावील से चढ़ाई की थी कि इमाम को बातिल यानी कुफ्र या ऐसी मासियत का मुर्तकिब समझते थे जो क़िताल को वाजिब करती है। इस तावील से ये लोग हमारी जानो माल को हलाल समझते और हमारी औरतों को कैद करते हैं। आगे फरमाते हैं उनका हुक्म यानी वहाबियों का हुक्म बागियों का हुक्म है। और फिर यह भी फरमाया कि हम उनकी तकफीर सिर्फ इसलिए नहीं करते कि यह फेल तावील से है, अगरचे बातिल ही सही। अल्लामा शामी ने इसके हाशिये में फरमाया है कि जैसा कि हमारे ज़माने के अब्दुल वहाब के मानने वालों से सरजद हुआ कि नज्द से निकलकर हरमैन पर गालिब हुए, अपने को हम्बली मजहब बताते थे, मगर उनका अकीदा था कि बस वही मुसलमान हैं और जो उनके अकीदे के खिलाफ वो मुशरिक है। और इसी बिना पर उन्होंने अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत के कत्ल को जायज़ समझा। अस्तग़फिरुल्लाह। जिनको मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने उलमाए अहले सुन्नत को कत्ल किया है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तलवार अगर चली है तो इन जैसे उलमाए अहले बिदा और उलमाए शिर्क अहले शिर्क पर चली है, अगर चली भी है, वरना वो कभी इसको जायज नहीं कहते थे। इसी तरह से कहते हैं कि यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनकी शौकत तोड़ दी। किनकी? वहाबियों की शौकत तोड़ दी और वो हिलाको बर्बाद हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज शौकत बरकरार है और तुम आके भीख मांगते हो, तुम आकर के यहां भीख मांगते हो। तुम्हें हया और शर्म आनी चाहिए कि तुम दारुल उलूम देवबंद या नदवतुल उलमा से पढ़ करके तुम्हें ममलकत सऊदिया ने वो इज्जत दी है कि आज तुम जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी जो आलम इस्लाम की आलमी यूनिवर्सिटी है, इनकी इज्जत और इनकी तौकीर ममलकत की यह है कि तुम उसके मिंबर भी बनते हो, तुम्हें एजाजी मिंबर रखा जाता है। तुम राबते आलम इस्लामी के अंदर बैठे हुए हो, तुम वजारत शुऊन इस्लामिया दावा वल इरशाद और औकाफ के अंदर तुम बैठे हुए हो। अगर तुम्हारे अंदर ईमानी गैरत है तो फिर उलमाए नज्द को और उलमाए सऊदिया को ये इबारतें तुम क्यों नहीं पढ़ कर बतलाते हो कि ऐ उलमाए नज्द, ऐ उलमाए सऊदिया, हमारे असलाफ तुम्हारे बारे में इस तरह के अकीदे और ख्याल रखते थे, तुम इसको क्यों छुपाते हो, तुम इसको क्यों पर्दे में डालते हो? तुम हिंदुस्तानी मुसलमानों को, पाकिस्तानी मुसलमानों को इतना तुमने कमजोर समझा। अरे वो बेचारे कुफ्र से शिर्क से वैसे ही दबे कुचले मसले हुए हैं और तुम इस्लाम का नाम लेकर के इन बेचारों को और तुम उन्हें कुचलते और मसलते हो। कहां तक ये जुल्म करोगे मुसलमानों के ऊपर? और क्यों नहीं तुम अलल ऐलान यहां सऊदिया के अंदर इस तरह की तहरीरें बयान करके पेश करते हो? ये तो हम खोल रहे हैं, हम बयान कर रहे हैं। तुम ये ना कहो कि ये किताबें तो यहां आ रही हैं, किताबें हम जैसे लोग ढूंढ के लाते हैं। अरे तुम 7 पर्दों में भी होगे, समंदर की तहों में भी होगे और तुमने गिलाफे काबा भी अपने चेहरे पे चढ़ाया होगा, तो हम तो वो हैं कि हम तुम्हें वहां से भी ढूंढ लाएंगे और तुम्हें हम वहां से भी तलाश करके लाएंगे और लोगों के सामने नंगा करेंगे कि ये देखो मकरूह चेहरे वाले इसके पीछे छुपे हुए हैं जो उम्मत के अंदर निफाक फैला रहे हैं, ये दो रंगी पॉलिसियां अपना रहे हैं, यहां आकर के चंदे करते हैं, यहां के उलमा के सामने आकर के गिड़गिड़ाते हैं, बिलबिलाते हैं
اور یہاں پر آ کر کے ان کی حمد و ثنا اور تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر اپنے بغض و حسد اور اپنے کینے اپنے کینے اور کپٹ کو ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے ہیں وہاں کچھ، اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اس نے تو جامعہ اسلامیہ کے اندر اس مرد مجاہد نے، ایک ندوے کے مؤسس اور محتمم نے جب وہابیت کی تعریف کرنا شروع کی اور امام مجدد عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے گن گانے شروع کیے، تو وہی مرد مجاہد جس کو پاکستان کے اندر شہید کر دیا گیا، اس مرد مجاہد نے اسی یونیورسٹی ہال میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ حضرت ندوی صاحب، کیا یہ بات آپ ہندوستان میں بھی کہتے ہو؟ وہیں آئینہ دکھایا تھا، کیا یہ بات ہندوستان میں بھی آپ بیان کرتے ہو جو یہاں آ کر کے یہاں کے مشائخ کے سامنے بیان کرتے ہو؟ تو پھر اس کے چہروں پر سیاہی پڑ گئی تھی، اس کے چہروں پر سیاہی پڑ گئی تھی۔ آج اسی طرح سے یہ لوگ اور کہتے ہیں اللہ نے ان کی شوکت توڑ دی، ان کو خوشی ہوگی اگر مملکت سعودی عربیہ ہلاک ہو جائے، اللہ نہ کرے، برباد ہو جائے، اللہ نہ کرے، یہاں کا توحید کا نظام، سنت کے نظام درہم برہم ہو جائے تو علماء دیوبند کو بڑی خوشی ہوگی، اور ہوگی۔ میں بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس دارالعلوم پرچہ آیا، جدے میں ہمارے ایک دوست کے پاس موجود تھا، دیوبند کے ہیں وہ بھی، اس میں نے پڑھا اور باقاعدہ انہوں نے اس کے اندر تو خوشخبریاں سنائی تھیں اور کہا کہ اب تو طالبان جو افغانستان کے اندر ہیں وہ دیوبندی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اب بہت جلد ہی ہماری حکومت دیوبندیوں کی افغانستان کے اندر آنے والی ہے اور ہمارا ملک ہوگا، ہماری حکومت ہوگی۔ اللہ ان کے اس خواب کو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ فرمائے، جن کے دلوں کے اندر اس طرح کے بغض اور اس طرح کی مسلکی تعصب اور اس طرح کی فرقہ واریت جیسی باتیں چھپی ہوں کہ اپنے مسلک دیوبند کے لیے انہوں نے ملک کے لیے دعائیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر کے سب کچھ، اور دنیا کے اندر یہ پھیلا رہے ہیں، لندن کے اندر، برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر، کہ یہ سب دیوبندی ہیں، ہمارے مسلک و مشرب کے ہیں، اور یقیناً اس طرح سے ہمارا ایک ملک بنے گا اور ہمارا وہاں قبضہ ہوگا، ہماری فقہ چلے گی۔ یہ اپنی فقہ چلانے کے لیے، یہ اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ دھرموں کو نافذ کرنے کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہم ایک ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے میدان میں اپنے سروں کو اپنے ہتھیلیوں پہ رکھ کر کے ہم میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک دیکھ رہا ہے دونوں کے جد و جہد کو، کون نام لے رہا ہے حقیقت میں اور عمل کر رہا ہے، اور کون صرف نام لے رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی شوکت توڑ دی، اللہ نے تیری شوکت توڑی، تمہارے علماء دیوبند کی شوکت توڑی، تم ذلیل و رسوا ہوئے، اور انشاءاللہ حشر تک ذلیل و رسوا ہوگے، اور قیامت کی میدان میں انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک تم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ مغلظات اپنی کتابوں میں جو بھری ہیں اس کا کیا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبد الوہاب اور اس کا تابع کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلے مشائخ میں نہیں، یعنی نہ کوئی نقشبندی ہے، نہ کوئی سہروردی ہے، نہ کوئی قادری ہے، نہ کوئی چشتی ہے، نہ کوئی مجددی ہے، نہ کوئی رفاعی ہے، نہ کوئی بدوی ہے، نہ کوئی اجمیری ہے، نہ کوئی کلیری ہے، نہ کوئی حجویری ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہے، اگر ہے تو کوئی کون ہے؟ اس کی نسبت محمدی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اس لیے یہ علی الاعلان کہتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے ہمارے سلسلے مشائخ میں بھی نہیں ہیں، نہ تفسیر و فقہ و حدیث کے علمی سلسلے میں ہیں، ان کی تفسیر بھی الگ، ان کی فقہ تو معروف ہے، اور اللہ کرے ایسی فقہ انہی کے پاس انہیں مبارک ہو جس فقہ میں اس طرح کی گندی باتیں کہ علامہ والحفیظ۔ میں فقہی مسائل میں نہیں جانا چاہتا، اور نہ میں ہی اس گھور کو کھودنا چاہتا ہوں، نہ میں اس گھور کو، زبالے کو کھودنا چاہتا ہوں، ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال تفسیر میں بھی نہیں، ان کی کوئی الگ تفسیر ہے وہابیوں کی، ان کی کوئی الگ قرآن و سنت، فقہ میں بھی نہیں، قرآن و سنت کے اندر فقہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں حدیث ان کی کوئی اور حدیث ہے، ان کی حدیث ہدایہ ہے، ان کی حدیث فتاوی عالمگیری ہے، ان کی حدیث بخاری مسلم نہیں ہے۔ اسی لیے یہ حضرات بخاری مسلم میں بھی شکوک پیدا کرتے ہیں کہ بخاری مسلم کے اندر ساری حدیثیں ضعیف، وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو بشر تھے، وہ بھی تو ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے ویسے کر کے بخاری کے اندر بھی یہ شکوک اور یہ تر امتیاز انہی دیوبندیوں کو حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ تصوف میں بھی نہیں ہے، یہ ان کی گندی تصوف،
گندی اور غلیظ اور ناپاک تصوف جس کے اندر اعوذ باللہ میں بتاؤں گا ابھی وہ تصوف کیا ہے، جس کے اندر اللہ بھی زنا کر دے، استغفر اللہ، وہ تصوف ہے ان کی۔ اور لکھتے ہیں حضرت کہ وہابی تحریک کا انجام، وہابی تحریک کا انجام باقاعدہ فارمولہ ریڈی ہے پورا، یہ مفسر قرآن ہے مولوی شاہد حسن قاسمی، زندہ ہوں گے، یہ ان کی کتاب ہے، یہ میں اپنے گھر سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ نجدی تحریک سے جنم لینے والی مملکت حجاز اسلام کے دیے ہوئے بنیادی قوانین، فلاح معاشرہ اور انسانی حقوق سے مکمل ہم آہنگ اور مطابق نہ رہ سکا، ان کی فقہ مکمل رہ چکی۔ یعنی نجدی تحریک وہ تحریک ہے جس کا نظام اور جس کا منہج قرآن و سنت نہیں، اس سے ہم آہنگ نہیں ہے ان کے قوانین سعودی عربیہ کے کس سے ہم آہنگ ہیں؟ دستور کیا ہے؟ ہمارا دستور کتاب و سنت ہے، اور اس ملک کا بھی، مملکت سعودی عربیہ کا بھی دستور قرآن و سنت ہے، اور یہ لکھ رہے ہیں یہ قرآن و سنت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ملوکیت، دیکھیں کس طرح طنز کیا جا رہا ہے خادم الحرمین شریفین ملک فہد حفظہ اللہ کے اوپر، کہہ رہے ہیں کہ ملوکیت بعنوان خادم، بعنوان خادم کس کا لقب ہے یہ؟ بولو کس کا لقب ہے یہ؟ خادم الحرمین شریفین کس کا لقب ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اس پردے میں خاندانی نسل، خاندانی کو فروغ دیا جا رہا ہے خادم الحرمین شریفین کے پردے میں۔ یہ جھوٹا پردہ ہے، استغفر اللہ، یہ جھوٹی بات ہے۔ یہ غلیظ ابن الغلیظ، ناپاک ابن ناپاک ہیں، یہ ہندوستان میں غلام در غلام ابن الغلام بنے ہوئے لوگ، یہ خادم الحرمین ایک مسجد ایک اینٹ بنا کے جنت کی اور چند کتابیں لکھ کے جنت کی ٹھیکیداری کے دعوے کرنے والے، اس مرد آہن کے سلسلے میں ایسے کلمات کہہ رہے ہیں جس مرد آہن کی زندگی میں ملک فہد حفظہ اللہ کی آج دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ وحدہ لا شریک کے گھروں کے منارے روشن ہیں، اور افریقہ، امریکہ اور کفرستان کے ایوانوں میں اللہ الحمدللہ مسجدوں سے اور ان کے مناروں سے صدائے توحید گونج رہی ہے۔ آج جس نے امن و شانتی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مدد سے اپنے ملک کے اندر قائم کی ہے اور دنیا کو امن و شانتی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ ظالم، کہہ رہا ہے کہ ملوکیت بعنوان خادم، خاندانی سلطنت کا ایسا نظام جاری کیا گیا جو خلافت اسلامیہ، خلافت راشدہ اور فلاح مملکت کے اغراض و مقاصد سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ اور وہابی تحریک ایک مخصوص حکمراں گروہ کا اثاثہ بن کر رہ گئی، عوام اور معاشرے پر اسلامی اثر و نفوذ غلبہ نہ پا سکا۔ دیوبندیت ہندوستان میں غلبہ پا گئی ہے نا، سعودیہ کے اندر یعنی یہ تحریک غالب نہیں ہو سکی۔ اگر غالب نہ ہوتی تو حکومت کس کی ہے یہ بھی تو دیکھو، تمہیں حیا اور شرم آنی چاہیے اپنی اس کتاب پر۔ اور اے دیوبند کے رہنے والے علماء اور اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرنے والے، اس شاہد قاسمی سے کہو تو سورج کے اوپر کس طرح سے دھول جھونک رہا ہے اور سورج کے اوپر کس طرح تھوک رہا ہے کہ آج غلبہ نہیں ہوتا تو آج حکومت کس کی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کی حکومت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے اوپر چلنے والوں کی حکومت ہے۔ کہتا ہے کہ عوام اور معاشرے پر اسلامی اثر و نفوذ غلبہ نہ پا سکا۔ ملوکیت نے مغرب اور مغربی افکار سے قرب حاصل کیا، مغربی قرب سے وہابی مملکت علوم جدیدہ اور سائنسی ارتقاء کا کمال نہ پا سکی۔ اے جاہل نہ جانے کس دنیا میں رہتا ہے یہ۔ آج دنیا کے اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے مملکت سعودی عربیہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک سے کے فضل و کرم سے دنیا کے گوشے گوشے سے جو بیسٹ اور بہترین مال یہاں آ رہا ہے، دنیا کا کوئی ملک ان چیزوں سے مستفید نہیں ہو رہا ہے، غذاؤں سے لے کر کے جوتے اور چپل تک اللہ کے فضل و کرم سے، اور سائنسی ارتقاء اور ازدہار اس ملک کے اندر الحمدللہ یہاں کے شباب کامیاب سے کامیاب ترین جا رہے ہیں ہر معاملے کے اندر۔
اور نہ ہی صنعتی اور سائنسی انقلاب آ سکا. گویا یہی صنعتی اور سائنسی انقلاب اور سائنسی ارتقاء ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ارے بدھو تجھے سمجھ آنی چاہیے تجھے سمجھ آنی چاہیے بدھو کہ سائنسی ارتقاء اور صنعتی انقلاب یہ انقلاب نہیں، اصل انقلاب تو کتاب و سنت کا انقلاب ہے، جہاں جو نافذ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور امن و شانتی کا گہوارہ بنا ہوا ہے، عقیدے توحید ہے. یہاں ایک جاہل سے جاہل بدو سے بھی تم اگر کہو کہ فلانی قبر کے پاس جا کر کے ذرا تمہارے مسلک کے اعتبار سے فاتحہ پڑھ دے تو تمہیں جوتے مارے گا، کہے گا جاہل، ابے تو کہاں کا آ گیا، یہ تو مر گیا، یہ کیا کر سکے، وہ جاہل سمجھتا ہے. اور تو دیوبند کا فارغ ہو کر کے اتنی بات نہ سمجھ سکا، تجھے یہ سمجھنا آئی بدھو، اور تو کہہ رہا ہے یہ انقلاب سائنسی ارتقاء یہ بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے. الحمدللہ کتاب و سنت کا انقلاب آیا ہے، اور یہ انقلاب باذن اللہ ہندوستان، پاکستان، شرق سے لے کر کے غرب تک اور جنوب سے لے کر کے شمال تک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ کے رہے گا، اور قرآن و سنت کی بالادستی پوری کائنات کے اوپر چھا کے رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ہم یہ حوصلہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں. اور کہہ رہا ہے بلکہ مغرب کا تعیش اور مادی افکار نے اپنے پاؤں پھیلا دیے، وہابی مملکت سعودیہ اعلیٰ دینی اقدار سے محروم ایک جاگیردارانہ سلطنت بن کر رہ گئی. اعلیٰ ان کا خیال کیا ہے معلوم ہے؟ جو خمینی نے فارمولہ پیش کیا تھا کہ حرمین شریفین کو، اور جو ہمارے یہاں کا بدعتی ملا ہاشمی ہے وہ فارمولہ پیش کر رہا ہے کہ پورے عرب کو ملا کر کے صدام حسین کو بادشاہ بنا دو. ہاں، اس نے گلف وار کی تقریر میں بامبے میں کہا کہ ہماری یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ پورے عرب والے مل جائیں، اور جس طرح سے بغداد کے اندر کوئی چمک رہا ہے غوث پاک کا روضہ، سنہری جالیاں اور نجف اشرف، اور جس طرح سے وہاں کے منارے چمک اور دمک رہے ہیں اور وہاں کی تزئین اور وہاں کی آرائش کو دیکھ کر کے ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جنت البقیع میں بھی کوئی دمک رہا ہے اور جنت البقیع کے اندر بھی کوئی چمک رہا ہے. اب اس کے اوپر وہ بیچارے نعرے رسالت کے نعرے لگاتے ہیں. یہی خواب یہ دیوبندی ملا بھی سجا رہا ہے، اور یہی التہام یہ دیوبندی ملا بھی لگا رہا ہے، کیا کہ جاگیردارانہ سلطنت بن کر کے رہ گئی ہے. اور تو دیوبند کے اندر کون سی تو پیڑھی در پیڑھی چلا رہا بھائی، ان کی نکیل ان کی نکیل، حضرت بیعت در بیعت در بیعت در سب کی نکیل، اور انہی کو تو پیٹتا چلا رہا. کون سا جاگیردارانہ نظام؟ تو چاہتا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر تباہیاں مچی ہوئی ہیں اور جس طرح دنیا کے اندر جمہوریت نے گند پھیلائی ہوئی ہے، اسی طرح یہاں بھی وہی گند، یہاں بھی وہی فساد، اور یہاں بھی وہی قتل، اور یہاں بھی وہی بدکاریاں، اور یہاں بھی وہی فواہش اور رنڈیوں کے اڈے، اور یہاں بھی وہی بدکاریاں پھیلائی جائیں جس طرح دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تیری یہ تمنا کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو اپنا دیوبندی حکومت بنانا تو اس طرح سے کرنا، کیونکہ تمہارے ہاں تو سب جائز ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جہاں جائز ہے، اور تمہارے ہاں تو اللہ تعالیٰ بھی زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، اور وہ تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی بتاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اب شاہ فہد حفظہ اللہ کو کس طرح سے طنز کر رہا ہے. دیکھو، بوڑھا ہونا عیب نہیں ہے، لیکن الفاظ کے جامع میں کس طرح لپیٹا ہے اس نے. کہتا ہے کہ اس طرح اب موجودہ وہابی تحریک، اب یہاں کے علماء اور مشائخ دیکھیں، اس طرح سے موجودہ وہابی تحریک ایک بوڑھے شیر کی طرح مغرب کے شاطر خرگوشوں کے بیچ میں ایک متحیر اور بے بس صورت میں اپنا وقت پورا کر رہی ہے. یہ دیوبند ہیں، علماء دیوبند ہیں جن کا یہ خیال ہے، ان کا نظریہ ہے اس حکومت کے بارے میں. اور یہاں کے کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والے ہمارے وہ دیوبندی دوست جو ہندوستان سے امپورٹ کیے گئے ہیں اور یہاں کے نظام کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور یہاں کے علماء اور مشائخ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ملمہ سازی کر کے اپنے چہروں پر نفاق کا پردہ ڈالے ہوئے ہیں. کھل کے باہر آ جاؤ، اگر تمہارے اندر حقیقی تمہارا دیوبندی دین اصلی اور حقیقی دین ہے تو کھل کر کے باہر آ جاؤ اور اپنے نقابوں کو پلٹو اور کہو کہ اے ابن باز اور اے علی ملک فہد، تم لوگ بوڑھے ہو گئے ہو، جو مغرب کے ہاتھوں تم کھیل رہے ہو اور مغرب کے ہاتھوں تمہیں کھلونا بنایا گیا ہے. نکلو، پھر دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو تمہیں کہیں دنیا کے اندر پناہ نہیں ملے گی انشاءاللہ.
کہہ رہے ہیں وقت پورا کر رہی ہے، وقت نہیں پورا کر رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اور تمہارے جیسے حاسدوں اور حاقدوں سے بچتے ہوئے الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تحریک کے اور کہہ رہا ہے کہ تحریک کے روحانی کمال کی جگہ مغربی نظام نے عملاً حاصل کر لی ہے، مغربی نظام سعودیہ کے اندر چل رہا ہے۔ اس دیوبندی جاہل کو، ملے کو، یہ اس مفسر قرآن کو جو مفسر دیوبند ہے اس کو کوئی سمجھائے کہ یہاں مغربی نظام نہیں، یہاں مملکت سعودی عربیہ میں قرآن و سنت کا نظام چل رہا ہے۔ اور ظالم تو ہندوستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں کس طرح اور پاکستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں کس طرح تو زہر پھیلا رہا ہے اور مملکت سعودی عربیہ سے انہیں متنفر کر رہا ہے، جہاں پر حرمین شریفین کی خدمت ہو رہی ہے اور جہاں حاجی دنیا کے گوشے گوشے سے آ کر کے امن و شانتی کے گہوارے میں رہتے ہوئے اور اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے سرور و انبساط کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کے یہ دیوبندی حجاج جب آتے ہیں اور یہاں اخباروں میں انٹرویو آتے ہیں تو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ارے یہاں تو یہ ہے، یہاں تو یہ آئینہ کون دکھائے؟ یہ جیسا ہم جیسا کوئی آدمی ہی اس کو دکھا سکتا ہے، انہیں بھی یہ آئینہ دکھاؤ۔ کہتا ہے 18ویں صدی اور کہتا ہے یہ ہے نقصان شدت اور انتہا پسند افکار و نظریات کا۔ 18ویں صدی میں وہابی تحریک نے جنم لیا۔ نجدیوں کی شدت مزاجی، شدت عمل، تشدد فکری پر علماء ہند نے ابتداءً ہی سے خدشہ محسوس کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ان جیسے خدا شناس معتدل مشرب علماء حق، علماء دیوبند اپنے اقوال و ارشاد کے ذریعے وہابیت کو مشخص اور منفرد فکر والی جماعت محسوس کراتے رہے، اور وہابی شدت افکار اور انتہا پسند نظریات علماء حق کے مخدوش اور مشتبہ رہے ہیں۔ یعنی ہمیشہ علماء حق کے جو ہے سامنے وہابی لوگ مشتبہ رہے ہیں۔ علماء دیوبند وہابی تحریک سے کبھی ہم آہنگ اور قریب نہ تھے اور نہ ہی ہیں، نہ قریب ہیں نہ اب ہیں۔ تو یہاں بیٹھ کر کے کیوں حلوے مانڈے کھا رہے ہو؟ نکلو اپنے ان بلوں سے، چوہوں کی طرح، کھٹملوں کی طرح جو چارپائیوں میں بیٹھ کر کے ڈس رہے ہو لوگوں کو، نکلو اپنے ان سے۔ کہہ رہے ہیں برطانوی دور حکومت علماء دیوبند کے لیے خصوصی طور پر سازش، اختراع اور بہتران کا دور رہا ہے۔ نئے نئے الزامات بے بنیاد طریقوں سے علماء دیوبند پر لگائے گئے۔ ایسے بے بنیاد الزامات سے غیر حقیقی الزام یہ بھی رہا ہے کہ علماء دیوبند وہابی ہیں، علماء دیوبند وہابی ہیں۔ ہم ببانگے دہل یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ مسلک علماء دیوبند وہابی نہیں ہے۔ انگریزی حکومت ہندوستان کے خاص مذہبی طبقے کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھی، اور ان بدعتی عناصر کے ذریعے یہ مہم بھی چلائی گئی کہ علماء دیوبند وہابی ہیں۔ یعنی وہابی جو تھے وہی انگریزوں کے باغی تھے، یہ بیچارے خامخواہ بدنام کیے گئے، یہ انگریز کے پٹھو تھے، انہیں بدنام کیا گیا۔ انہیں کیا کیا گیا؟ بدنام کیا گیا۔ یہی تو بتانا چاہتے ہیں حضرت، یہ ان کے گھر کی گواہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان حقائق پر نظر نہ رکھ سکے ترجمان علماء دیوبند شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، صدر المدرسین اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور رئیس المتکلمین مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی، یہی شبیر احمد عثمانی ہے جس کی تفسیر انہی دیوبندیوں کے دجل اور فریب اور مکاریوں اور عیاریوں کی بنا پر خادم الحرمین شریفین کے مجمع ملک فہد مدینۃ المنورہ سے چھاپی گئی، اور جب علماء اہل حدیث نے اور علماء حق نے جب اس تفسیر کی چھپی اور یہ تفسیر خاموشی کے ساتھ علماء کے سامنے آئی، تو علماء نے جب اس کے پرخچے اڑائے اور اس کے اندر چھپے ہوئے بدعقیدیوں کو یہاں کے علماء نجد کے سامنے، علماء مملکت سعودی عربیہ کے سامنے رکھا، تو الحمدللہ اس تفسیر کو بینڈ کر دیا گیا، اس تفسیر کو بند کر دیا گیا۔ ظاہر ہے یہ قرآن کیسے چھپا ہوگا؟ قرآن اگر تم حق پسند ہوتے، اگر تم کھلم کھلا وہابی اس طرح جیسے تم ہندوستان میں لکھتے ہو اور یہ باتیں کہتے ہو، اگر یہاں بھی کہتے تو کیا یہ قرآن شبیر احمد عثمانی کا یہاں چھپ سکتا تھا دیوبندی کا؟ بولو، اسے تو خود پتہ چلتا ہے تم منافقت کر رہے تھے اور کر رہے ہو، اور تمہارا مقدر ہی منافقت ہے، تم دین اسلام سے منافقت کر رہے ہو، تم پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منافقت کر رہے ہو، تو پھر دوسروں سے منافقت کرنے میں تم کو کیا مشکل پیش آئے گی؟ کہتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی نور اللہ مرقدہما، صدر محتمین دارالعلوم دیوبند اور دیگر علماء مسلک دیوبند وغیرہ، ان حضرات نے تحریک وہابیت کی تردید اور تحریک کو مطابق مسلک دیوبند نہ ہونا قرار دیا ہے۔
اگر یہ باتیں خادم الحرمین شریفین کو معلوم ہو جاتی تو شبیر احمد عثمانی کا قرآن یہاں چھپ سکتا تھا؟ ہاں کہ تم محمد بن عبد الوہاب کو گالیاں دو، محمد بن عبد الوہاب کو کافر اور جو ہے مسلمانوں کو قتل کرنے والا ثابت کرو، کیا وہ برداشت کر سکتے تھے؟ کہتا ہے کہ اور مسلک دیوبند اور وہابیت کو جداگانہ تحریک قرار دیا۔ وہابی تحریک جس وقت اپنی طوفانی کیفیت کے ساتھ سرزمین حجاز پر حصول مملکت کر چکی تھی اور وہابی تحریک والے اسلاف اور اولیاء کی روایات سے متصادم اور مقابلہ کر رہے تھے، اور وہابی تحریک کے علمبردار مزارات صحابہ کے قبے اور مزارات کو منہدم اور گرا رہے تھے، سلف کے آثار اور نشانات کو مٹانا چاہتے تھے اور روایات سلف سے رشتہ توڑ کر ایک آزاد ماحول کو عنوان سنت دینا چاہتے تھے۔ اس وقت بر صغیر میں صرف دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند کا اکیلا تنہا گروہ اہل حق تھا جس نے اس تحریک کی تردید فرمائی۔ قبے گرانا ان کا مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب پڑھا نا آپ نے، سنا نا آپ نے کہ جس وقت وہابی تحریک یہاں قبے گنبدیں گرا رہی تھی اور لوگوں کو مزارات سے ہٹا کر کے توحید و سنت کا درس دے رہی تھی، اس وقت ہندوستان میں علماء دیوبند اس کی تردید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کیا ظلم ہو رہا بھائی، وہی جو بریلوی کر رہے تھے وہ یہ بھی کر رہے تھے۔ ثابت ہوا نا؟ تو یہ قبے گرائیں گے، یہ تو قبے بنوائیں گے، یہ تو گھوڑے گدھے بلی چوہے سب کے اوپر قبے بنوائیں گے۔ اب پھر میں یہی کہوں گا میرے بریلوی دوستو، تم کس غلط فہمی میں ہو؟ ارے یہ تمہارے پھپھیرے یما میرے بھائی ہیں، چور موشود بھائی، یہ تمہارے یہ بھی چور ہیں اور تم تو ہو ہی بیچارے چور۔ تمہارا تو خیر ذکر ہی کیا، میں تمہارے اوپر کیا بولوں، کیونکہ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن۔ منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں، منہ نہ کھلواؤ میں، ہاں کہہ رہے ہیں تنہا دیوبندی گروہ تھا جو اس تحریک نجدیت کے خلاف بول رہا تھا، اور علماء دیوبند نے یہ فیصلہ کیا کہ وہابیت اور وہابی تحریک کے ساتھ شدت سے مناظرہ کیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے، یعنی ہندوستان سے فوج بھیج کر کے مملکت سعودی عربیہ میں شاہ محمد بن عبد الوہاب اور شاہ سعود رحمہم اللہ کے سامنے کھڑا کر کے ان سے جہاد کیا جائے، قبے توڑنے والوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ جہاد کون کرے گا؟ قبے اور مزار پرستی، اس کی سپورٹ میں کون جہاد کرے گا؟ کوئی مشرک ہوگا وہی کرے گا جس کے رگ رگ میں قبر پرستی چھپی ہو اور جس کے خون کے دوران کے اندر جو ہے شخصیت پرستی اور قبہ پرستی اور مدار پرستی جو ہے دوڑ رہی ہو رگ رگ میں، وہی کرے گا۔ یہ علماء دیوبند نے وہابی تحریک کی تردید پوری قوت اور اظہار حق کے ساتھ بالاخلاص ایسے دلائل اور براہین کے ذریعے فرمائی جس کو عالم اسلام نے سراہا اور قبول کیا۔ کیا سراہا؟ کہتے ہیں وہابی تحریک کو چیلنج کرنے والا گروہ صرف علماء دیوبند ہیں، حجاز مقدس، رسول اکرم کا وطن مقدس، صحابہ کرام کا مسکن متبرک اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی آثار مقدسہ کا بنیادی مرکز ہے۔ عرض حرمین شریفین کے آغوش میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور سابقین کے علاوہ ہزاروں جانثاران رسول اور ہزاروں صحابہ کے مزارات مقدسہ اور آثار اسلامیہ وہاں موجود ہیں۔ انتہا پسند وہابیوں نے، انتہا پسند آج بھی اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے اور کون کہتا ہے؟ مغربی چمچے، یورپ اور امریکہ کے پٹھو اور اس کے ہاتھوں پر بکے ہوئے غلام انگریزوں کے، وہ اسلام کے مجاہدین کو کیا کہتے ہیں؟ انتہا پسند کہتے ہیں، فنڈامنٹل کیا کہتے ہیں اس کو؟ فنڈامنٹلسٹ اور شدت پسند کہتے ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہابی انتہا پسندوں نے مقامات مقدسہ اور مزارات کو توڑنا شروع کر دیا۔ مزارات کو توڑنا، گنبدیں بنوا کے رکھو تاکہ دیوبندی ملے آئیں اور وہاں اس کو چومیں، چانٹیں، نظر و نیاز چڑھائیں اور وہاں آ کر کے ڈفلے بجائیں، قوالیاں گوائیں اور وہاں یہ تمام سب چیز کریں جو ہمارے ہندوستان میں یہ کر رہے ہیں۔ علماء دیوبند کا ضمیر مضطرب ہوا قبر پہ ہتھوڑا پڑا جب گنبد پر، تو ہندوستان کے دیوبندی مولویوں کا ضمیر کیا ہوا؟ مضطرب اور بے قرار ہوا۔ مزارات اور مقامات مقدسہ کو انہدام سے تحفظ کے لیے علمی دلائل کے ساتھ، کون سے علمی دلائل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اے علی میں تم کو بھیج رہا ہوں، جاؤ لا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت آج بھی اور قیامت کی صبح تک موحدین اور سنت کے ماننے والوں کے لیے یہ نبی کا پیغام ان کی پیشانیوں کا جھومر ہے کہ نبی نے فرمایا اے علی جاؤ، جہاں کہیں کوئی بت نظر آئے
اسے توڑ دو اور جہاں کہیں کوئی قبر اونچی نظر آئے اسے برابر کر دو. تو یہ کرنے والے تو حضرت علی تھے. سلف کے نقش قدم پر تو ہم چل رہے ہیں اور مزار پرستی اور قبر پرستی کے نقش قدم پر یہ چل کے علماء حق دیوبند بن رہے ہیں. ان کی تقریریں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی. یہ بریلویوں سے خامخواہ الجھتے ہیں اور جب بریلوی انہیں چماٹ دکھاتے ہیں نا, انہیں آئینہ دکھاتے ہیں تو یہ دم دبا کے گھس جاتے ہیں. نہیں, اب کوئی وہابی پکڑ کے لاؤ, اب کوئی وہابی پکڑ کے لاؤ, وہی فیصلہ کرے گا اور وہی جو ہے ہماری طرف سے مناظرہ کر سکتا ہے. یہ بیچارے یہ نہیں ٹکتے ہیں, ان کی تاریخ رہی ہے اور بریلویت کے سامنے یہ تو چوہے بن جاتے ہیں اور بریلویت ان کو خوب رگڑتی ہے, خوب رگڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور لکھ رہے ہیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صدر محتمین دارالعلوم دیوبند نے مملکت حجاز کے حکمرانوں کو علمی چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا؟ علمی چیلنج کیا. ان کا علم دیکھو کتنا بڑا تھا. علمی چیلنج کیا یہاں کے مملکت حجاز. اس جیسے چوہوں کو وہ کیا سمجھیں بھائی؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ, یہاں علماء اور مشائخ موجود ہیں, تمہارے جیسے لوگوں کو کیا سمجھیں. لیکن تم بہرحال ملمہ سازی کر کے منافقت کر رہے ہو مملکت کے اندر, آج بھی موجود ہو. اور اگر غیرت ہے تو لوٹ جاؤ ہندوستان کو اور لکھو, اور یہاں اگر غیرت ہے تو یہاں بھی چیلنج کے ساتھ یہ باتیں بیان کرو جو تم اردو میں یہ شر ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر پھیلا رہے ہو اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو اور انہیں متنفر کر رہے ہو اس مملکت, اس بلد توحید سے, اس ملک توحید سے جہاں کتاب و سنت کا غلغلہ ہے. صرف جرم یہ ہے کہ یہ کسی مذہب اور خاص مسلک کے اندھے ماننے والے نہیں ہیں, یہ قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں. اس لیے تم انہیں لعن و طعن کر رہے ہو. کہہ رہے ہیں کہ شبیر احمد عثمانی نے علمی چیلنج کیا اور عالم اسلام کو اس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ دلائی. علامہ عثمانی نے مملکت حجاز اور وہابی تحریک کے پرجوش علمبرداروں کو شرعی دلائل کی روشنی میں رد معقول فرمایا اور مزارات شکن عمل کو رکوا دیا. آؤ تم سے میں چیلنج کرتا ہوں, مزار توڑنے کے اوپر تم کیا مملکت حجاز کے, ہم تو یہاں کے پڑے ادنا سے طالب علم ہیں, یہاں کی یونیورسٹی سے نکلے ہوئے, تمہارے بڑے بڑے جگادری آؤ, ہم تم سے چیلنج کرتے ہیں مدار توڑنے, مدار شکن کے اوپر تم سے مناظرہ کرنے کے لیے. تم کیا پدی کے شور میں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے, دھرم کیا ہے, اسلام کیا ہے, چلے ہو تم یہاں چیلنج کرنے کے لیے. کہہ رہے ہیں چیلنج کیا اور اس شکن کو رکوا دیا. یہ رکوا دیا. آپ بھی گئے مدینہ جنت البقیع کو, آپ نے دیکھا ہوگا بقیع گرکت میں رکوانے کا کوئی اثر دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر ان کے مولویوں کے اندر اتنی طاقت تھی تو کوئی نہ کوئی گنبد تو باقی رہنا چاہیے. رکوا دیا, روک دیا گیا. کہاں روک دیا گیا؟ دیکھا ہے آپ نے بقیع گرکت گئے ہو جنت البقیع, دیکھا کوئی گنبد, کوئی اینٹ وہاں ہے, گنبد کوئی پکی قبر ہے؟ بتاؤ حاجیو, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جاتے زیارت کرنے, دیکھا آپ نے؟ پھر رکوایا کہاں سے؟ تو یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کہتے ہیں نا یہ گپ ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے خوب گپ اڑا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ, اسی سلسلے میں علماء دیوبند کا ایک وفد بھی سعودیہ روانہ کیا گیا. اور ظاہر ہے آئے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں, آئے ہوں گے, مرغے توڑے ہوں گے, کھا پی کر کے چلے گئے ہوں گے. کیوں؟ علم تو ہے ہی نہیں ہے. ہاں, چار پائے بھرو کتابیں چند والا مسئلہ ہے, موٹی موٹی یہ علم گلم کتابیں لکھ کر کے, یہ کیا علم؟ یہ علم ہے ان کا. کہتے ہیں کہ جلیل القدر علماء دیوبند شریک رہے ہیں اور علماء حق کے دلائل برابر اور نتیجہ خیز ثابت ہو کر وہ عمل شدت سے موقوف ہو گیا. کون سا شدت سے موقوف ہو گیا؟ کہاں رک گیا بھائی وہ عمل؟ حضرت علامہ عثمانی مسلکن اور وطنن دیوبندی اور ترجمان دیوبند تھے. مسلکن بھی دیوبندی تھے, وطنن بھی دیوبندی کی تھے. بہرحال لکھ رہے ہیں کہ ان روشن حقائق اور واقعاتی تجزیے کے ساتھ ہر صاحب ایمان تجزیہ اور غور و فکر کر سکتا ہے کہ علماء دیوبند وہابی ہیں یا وہابیوں سے ٹکرانے والے ہیں. اوہو, ابوالحسن ندوی صاحب آگے ٹکراتے ہیں, یہاں ٹکرائیں ذرا, تم آ کے ٹکراؤ مفسر قرآن حضرت, یا پورا دیوبند کا پورا جمعراتی شبراتی چلے آؤ, سب ٹکراؤ, دیکھتے ہیں. تم ان سے کیا ٹکراؤ گے؟ ہم سے ٹکراؤ, پھر دیکھو تمہارا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تم ان سے کیا ٹکراتے ہو؟ اور جماعت حقہ اور متبع سنت جماعت حقہ اور جماعت دیوبند ہیں جو گنبدوں کو گرانے کی بات نہ کرے, جو گنبدوں کو آباد رکھنے کی بات کرے, وہ لوگ متبع سنت ہو سکتے ہیں؟ نبی کی تو سنت یہ ہے کہ اونچی قبروں کو گرا دو, اور دیوبند کی سنت یہ ہے, یہ سنت دیوبند تو ہو سکتی ہے, یہ سنت محمد نہیں ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا,
بہرحال میرے عزیز، یہ کتاب، اس کے چند نمونے مفسر قرآن، اور بات بڑی لمبی ہو گئی وہابیت کے موضوع پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ لمبی بات نہ کروں تو زیادہ مناسب ہے، 11 بج رہے ہیں، اس لیے بقیہ باتیں یہ جو ہمارے پاس تذکرۃ الرشید ہے جس میں زنا کا ایک مسئلہ ہے، میں بیان کر دوں تاکہ بات ختم کر دوں، نہیں تاکہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے نا، نہیں تو کوئی دیوبندی یا کوئی تبلیغی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے تو بار بار زنا زنا کہ اللہ زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ دیوبندی یہ لکھتے ہیں، اس نے تو حوالہ ہی نہیں دیا۔ سن لو، حوالہ دیتا ہوں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، ہاں آؤ میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھو حضرت، یہ ہے تذکرۃ الرشید، ہے نا، یہ ہے تذکرۃ الرشید، اس کے صفحہ 200، جلد نمبر 2 اور صفحہ 242، جلد نمبر 2 صفحہ 242، اور میں اپنی بات یہیں ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر آگے بات کروں۔ 242 یہ دیکھیں، ایک بار کہتے ہیں یہ دیکھیں صفحہ 242 ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ اور یہ ضامن علی جلال آبادی کون تھے معلوم ہے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے، توحید کے اندر کیا رہتے تھے؟ غرق رہتے تھے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گویا دیگرے من دیگرم تو دیگری، تو جان ہو جا میں تیرا جسم ہو جاؤں، میں تجھ میں مل جاؤں تو مجھ میں مل جا، تاکہ کوئی دوسرا یہ نہ کہے کہ تو کون ہے میں کون ہوں، یا تو دوسرا ہے میں دوسرا۔ کہتے ہیں کہ یہی جو توحید میں غرق رہتے تھے، حضرت بار ارشاد فرمایا کہ حضرت ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید اور بیعت کرنے والے تو اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوان تھے، مقدس صحابہ کی جماعت تھی، اور ان کی مریدیاں کون تھیں؟ اب آپ سوچیں رنڈیاں کس سے مرید ہو سکتی ابھی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے کسی آدمی سے مرید ہوں گی اور کس سے ہوں گی؟ سیدھی سی بات ہے، یہ توحید میں غرق رہنے والوں کی کہانی ہے، ڈپارٹمنٹ وہی ہوگا، ورنہ رنڈیاں اور نیک لوگوں سے مرید ہونے کا اور پھر وہ رنڈی بازی کریں، پھر اس مریدی کا فائدہ؟ لیکن نہیں، با برحمن رام رام، با مسلمان اللہ اللہ، حضرت آئے ہیں تو ان کے ساتھ، اور اپنا جو پیشہ ہے وہ تو پیشہ ہے بھائی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بات تو بڑی کڑوی ہے لیکن حق ہے، حق ہے۔ ان کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے، ان کا مذہب ہے دیوبندی حنفیوں کا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو اجرت دے کر کے اس سے زنا کر لے تو اس کے اوپر حد نہیں ہے، بلکہ وہی پیسہ اس کا مہر ہو جائے۔ پھر یہ ساری رنڈیاں تو پوری ہو گئی جناب علی، ہے نا، دلی اور بامبے اور کماٹی پورا اور پورا وہی ہے، پورا ہے کہ نہیں؟ ساری ان کے لیے جواز، اور میں سمجھتا ہوں یہ سب حنفی ہی ہوں گی، سب اہل سنت والجماعت حنفی ہیں یہ، ہاں، کیونکہ 11ویں بھی یہ مناویں، شب برات کے حلوے یہ مناتی ہیں، سب کچھ یہی کرتی ہیں، تو اس طرح سے تو سب وہی ہیں، انہی کے ڈپارٹمنٹ کی ہیں، تو رنڈیاں ہیں یہ۔ ایک بار یہ سہارنپور میں، اور یہ رنڈیاں کہاں تھی معلوم ہے؟ سہارنپور دیوبند میں۔ بھائی دیوبندی رنڈی دیوی تو رنڈی دیوبندی رنڈیاں ہیں یہ بڑی مقدس گروہ کی ہیں، یہ وہ بڑی متبرک لوگ ہیں یہ، ہاں۔ ایک بار یہ حضرت سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب آپ بتائیں رنڈیوں کے مکان پہ ٹھہرنے کی چیز ہے؟ رنڈیوں کے مکان پہ کون جاتا ہے؟ رنڈیوں کے مکان پہ ٹھہرتا کون ہے؟ اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، لیکن نہیں، ہم آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ ہی حضرت کی تحریر پر عرض دیکھیں کہ رنڈیوں کے گھر پہ پیر صاحب جا کر کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ مصطفیٰ بھائی بڑے غور سے سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ،
سنیں یہ حضرت دیوبند ہیں، یہ سہارنپور دیوبند کی رنڈیاں ہیں، یہ بڑے مقدس جماعت کی رنڈیاں ہیں بھائی، جماعت حقہ اپنے آپ کو کہنے والے لوگ ہیں یہ۔ اچھا جناب علی، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، میاں کس کو یہ ساری میاں تھی، میاں صاحب ہی کی تھی، ہے نا، یہ سب کے میاں صاحب تھے، ساری رنڈیوں کے یہ کون تھے؟ میاں تھے، میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ معاف کرنا، یہ واللہ کہے تو ہم لگاتے ضرور ہیں، لیکن جس نے یہ بات لکھی ہے نا، یہ بڑا ہی معتقد ہے، عاشق الہی میرٹھی نور اللہ مرقدہ لکھا ہوا ہے اس پہ، اور یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، مکتبہ شیخ زکریہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی۔ مال بھی وہیں کا ہے، بات بھی وہیں کی ہے، اور وہ دوسرے مال بھی وہیں کے ہیں، سمجھ رہے ہیں، گفتگو وہیں کی چل رہی ہے۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ ہاں، انہی کے مطلب کی ہے یہ باتیں بھائی، یہ ہمارے مطلب کی تو نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کی سنت یہ رہی، اور نہ ہی ہمارے نبی نے رنڈیوں سے بیعت کی، نہ ہمارے نبی نے رنڈیوں کے استغفر اللہ قیام کیا، یہ انہی کے پیر و مرشد سجادہ نشین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ، انہی کے باپ دادا انہی کے ہیں سب، جو سہارنپور دیوبند کے اندر رنڈیاں مرید کرتے ہیں، اور پھر آتے بھی ہیں تو انہیں کوئی پاک باز گھرانہ نہیں ملتا، رنڈیوں ہی کا گھر ملتا ہے، جہاں جا کر کے یہ قیام کرتے ہیں، اور ان کی زیارت کے لیے وہ بیچاری رنڈیاں آتی ہیں۔ اب ظاہر ہے زیارت کرنے آئیں گی تو ہمارا بھی پیر تھا، معاف کرنا، یہ پیر فقط فرق تھا بریلی اور دیوبندی کا۔ ہمارا جو پیر تھا گھر گھر میں جاتا، میں تو پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا حضرت کے، کیونکہ وہ تعویذ کی تھیلی میرے کندھے، میرے بچہ تھا بھائی، ٹانگے رہتا تھا، جو بھی تعویذ مانگے دیے۔ اب حضرت نے کیا کیا جناب علی، تولیہ پکڑایا، انہوں نے بوسا وسا دیا، اور صدری پہنے ہوئے تھے، اس میں 10 روپے 20 روپے جو بھی نذرانے، گھر میں بھی جاتا تھا باہر بھی جاتا تھا، گاؤں میں جب نکلنا ہوتا تھا تو باہر کے لوگ جو مرد ہوتے وہ تو وصول ان سے تو ہو ہی جاتا، لیکن عورتوں سے بھی تو وصول کرنا ہے نا مریدنیوں سے، تو گھر میں جا کر کے پیالہ میں تھوڑا سا کچھ پڑھ کے دعا کر کے اور پھونک مار کے تھوڑا پی کے رکھ دیتے، وہ مریدنی پیتی، اور حضرت کے جیب میں ایسا پھیلا دیتے، تو اس میں پیسے ویسے رکھتے، اور جب ہم دوسری بستی میں اترتے تھے تو مغرب کے بعد حق ہو کر کے جب وہ پیر فارغ ہوتا تو کہتا جاؤ وہ لال والا بیگ اٹھا لاؤ، لال والا بیگ لاتا مسجد میں، پھر وہ مجھے صدری کھول کے دیتا، میرے اپنے سامنے ہی بٹھا کے کہتا ان پیسوں کو، اب کوئی بھی نہیں رہتا مغرب بعد کون مسجد میں رہے گا، تو میں بیٹھ کے بھیا پورے ایک ایک کے نوٹ الگ، 10 کے نوٹ الگ، 100 کے الگ، 50 کے الگ کر کے، چونی اڈنی سب پیک کر کے، اس کو گن کے بتا کے رکھ کے، چابی ان کو دے کر کے، اور پھر بکس میں لے جا کر کے میں رکھ دیتا تھا، اور پھر آگے چل کر کے وہ ڈراپ ہو جایا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مریدنیاں جو ہے نا نذرانے بھی دیں گی، اور یہ نذرانے کہاں سے لائیں گی؟ وہ کہاں سے لائیں گی؟ قرآن خوانی کر کے پائیں گی؟ ظاہر ہے مسنڈے جو دیں گے ان کی جو کمائی بیچاروں کی ہے وہی کمائیاں حضرت کو پیش ہوں گی، حرام زنا کروا کر کے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ ایک رنڈی نہیں آئی، ظاہر ہے 10-15 روپے کم پڑے ہوں گے، پڑ جائیں گے بھائی، اس کو بھی آنا ہے نا، یا خوبصورت رہی ہوگی اللہ ہی جانے، وہ تو حضرت ہی، کیونکہ جب بہت سارے لوگ، مثلا اب یہاں آپ لوگ ہیں، اب ہمیشہ تو مختلف لوگ آتے رہتے ہیں، آپ لوگ درس میں، اب میں درس دیتا ہوں سب کو دیکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ عبداللہ اگر نہ آئے تو چلو ٹھیک ہے، عبداللہ نہ آئے تو میں دیکھ لوں گا بھائی عبداللہ نہیں ہے، کیوں؟ عبداللہ کو میں جانتا ہوں، مصطفیٰ بھائی نہ آئے تو میں سمجھ جاؤں گا بھائی مصطفیٰ بھائی نہیں ہے، عبدالغفار نہ آئے تو کیوں؟ لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ آئیں تو مجھے نہیں معلوم کہ آئے ہیں کہ نہیں آئے، کوئی اپنا خاص قریبی پہچان ہی کا ہوگا، جب ہی پتا چلے گا کہ فلاں نہیں ہے، جس سے خاص راز و نیاز کی باتیں ہوں گی۔ تو اب بہت ساری رنڈنیاں جو مرید تھیں، اب ان میں وہی ایک نہیں آئی تو خاص رہی ہوگی، جبھی تو حضرت کو یاد تھا، ورنہ کیسے یاد رہا کہ سب تو آ گئی، وہ کیوں نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ سمجھا کریں آپ ذرا، یہ بہت باریک، یہ دیوبند کی بات ہے، یہ علماء دیوبند کی بات ہے، یہ ہم جیسے وہابیوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، وہ ہائی لیول کی بات ہے بھائی، یہ
ہائی لیول کی بات ہے. ہاں مولوی کہتا ہے حدیث کے 2 ورق پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم سلفی ہو گئے, ہم وہابی اہل حدیث ہو گئے. ارے تم کو کیا معلوم حدیث پڑھنا ہے تو ہم علماء دیوبند کے آ کر کے دیوبند کے اندر جا کر کے زانوی تلمس طے کرو, وہاں شاگرد بنو, تب تمہیں حدیث سمجھ آئے گی. یہ حدیث ہے, یہ حدیث کی سمجھدانی ہے. یہ دیکھیں متبع سنت کی نشانی, حدیث کی سمجھدانی, متبع سنت کی نشانی. جس کی رنڈیاں دیوانی جس کی کون دیوانی؟ اب دیوانی جبھی تو مریدنیاں بنی وہ ہے نا. تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اسے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو, اس نے کہا میں بہت گنہگار. بھئی یہ قریبی ہی تھی, جبھی تو حضرت کو معلوم تھا, خاص نظر عنایت تھی ان کے اوپر, اور اس کو پتا رہا ہوگا ان لوگوں سے زیادہ, کیونکہ جب قریبی رہی ہوگی تو اندر کا بھی پتا رہا ہوگا. کبھی حضرت نے چھیڑخانی بھی کی ہوگی تو اس لیے نہیں آئی ہوگی ڈر کے مارے. سیدھی سی بات ہے کہ پھر جا کے کہیں نہ پٹوں, اس لیے اب وہ کیوں نہیں آئی؟ کہا حضرت بہترا سمجھا, لیکن اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں, روح سیاہ ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, میں زیارت کے قابل نہیں ہوں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا ہمارے پاس, تاکید کی ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. اب ظاہر ہے جب اتنا اصرار ہو رہا ہے عاشق کا تو بہرحال ہے نا, بادل ناخواستہ تو آنا ہی پڑے گا. ہمارے دیوبندی بھائیوں کے اوپر تو برق اور بجلی گر رہی ہوگی کہ ربانی تو بہت پھوڑ پھوڑ کے بیان کر رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ واقعی تمسخر کا مقام ہے. یہ عزت والے لوگ نہیں ہیں. یہ عزت والے ہوتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے میرے بھائی. اس لیے معذرت میں چاہتا ہوں, معاف کرنا مجھے. یہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا. بھائی توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا, یا بغیر توبہ کے بھی مر جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن وہ جرم جو تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242 میں لکھا ہوا ہے, یہ وہ جرم ہے جسے یہود و نصارہ نے بھی نہیں کیا ہوگا. لکھتے ہیں کہ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. روح سیاہی نہیں, گویا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لیا ہوگا, تب تو اب انہوں کو توبہ کر لیا تو ان کو رنڈیاں کہہ کر کے لکھا گیا ہوگا, ہے نا. توبہ کر لیا ہوگا انہوں نے حضرت سے مرید ہو کر کے. لیکن میں سمجھتا ہوں توبہ کرنے والی اگر کوئی توبہ کر لے تو اولاً اسے رنڈی نہیں کہا جائے گا, بلکہ وہ تو بیچاری کہیں شادی بیاہ کر لے گی یا کہیں پاک دامن ہو کے اپنے گھر میں باپردہ بیٹھے گی. اور نمبر 2, اگر وہ توبہ کر لی تو پھر یہ کیوں کہ روح سیاہی کی وجہ سے میں کیسے آ سکتی ہوں؟ گویا یہ عمل جاری تھا ان کا, بد عملی, بد کرداری, زنا کا جو یہ عمل تھا, کام تھا, یہ زوروں پر تھا ان کا. وہ کرواتی تھی بدکاریاں, زناکاریاں. جبھی تو اس نے کہا کہ میں کیسے آ سکتی ہوں, میں روح سیاہ ہوں. میاں صاحب بولے سنو, یہاں دیکھو کفر چھپا ہوا ہے, اور یہاں غور سے سنو اور توجہ میں چاہوں گا. حضرت نے فرمایا کہ بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. استغفر اللہ. یہ دیوبندیوں کا خدا ہے, ہمارا خدا منزہ ہے, پاک ہے. ان کا خدا دیکھو, یہ جو توحید میں غرق رہتا تھا ضامن علی جلال آبادی. اور جلال آباد کہاں ہے معلوم ہے؟ کہاں ہے جلال آباد؟ ہاں, الہ آباد کے پاس سہارنپور ڈسٹرکٹ میں جلال آباد ہے, یعنی بڑے قریب کے رشتے تھے گویا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جناب علی. میرا خیال ہے آپ بھی وہیں قریب کے رہنے والے ہوں گے کہیں. ہاں, اللہ آپ کو 70 کلومیٹر الحمدللہ. آپ جائیے دیوبند, اور یہ کتاب جو چھپی ہے اس کو جا کے وہاں کے علماء کو دکھائیے میرے بھائی, اور کہو کہ یہ تم لوگوں نے کیا گند پھیلائی ہے, اور یہ کیا تم ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو, اور یہ تم اس اللہ کے اوپر یہ الزام لگوا رہے ہو کہ کرنے والا کون, کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. یعنی زنا جو کرتے ہیں وہ بھی وہی, اور جو کرواتی ہے وہ بھی وہی. استغفر اللہ. اللہ زنا کرتا ہے, استغفر اللہ, اور 1000 بار استغفر اللہ. نقل کفر نباشت. رنڈی, یہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے حضرت کی مراد کچھ اور رہی ہوگی. حضرت کی مراد رنڈی سمجھ گئی. رنڈی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ رنڈی دیکھو کتنی بھی گنہگار ہو, باغیرت ہو, لیکن ان کے اس تصوف اور پیری مریدی کے چونچلوں میں نہیں آئیں گے.
اور وہ رنڈی تو سمجھ گئی، رنڈی تو سمجھ گئی، لیکن یہ بیچارے تبلیغی دیوبندی نہیں سمجھے، اللہ ہی بہتر جانے، ان کی سمجھ رنڈیوں سے بھی بدتر ہے۔ اب یہی تو ثابت ہوا۔ رنڈی کیا کہتی ہے؟ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی، آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روسیاہ اور گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ گویا اس رنڈی کو ان کا کفر بھی معلوم رہا ہوگا، جبھی نہیں آتی رہی ہوگی اور اس نے بہانہ بنایا ہوگا، صرف بدکاری ہی نہیں بہت کچھ معلوم رہا ہوگا۔ اب آ کر کے کہتی میں تو پیشہ، اور رنڈی کی زبان بھی وہی ہوتی ہے، کھری کھری، ہاں تالیاں پیٹ کے اڑا دے۔ وہ تو کہہ کے گئے نا میں تو ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہ کروں۔ اتنا ذلیل جو اللہ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرے۔ تو یہ نمونہ ہے میرے بھائی، یہ اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈائری کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ میں انشاءاللہ یہ میرے پاس اصلاحی نصاب ہے، یہ میرے پاس معلم الحجاج ہے، یہ میرے پاس حکایات اولیاء اور ارواح ثلاثہ ہے۔ میں پمبا کجا کجا نہم تنہما داغ داغ شد، کہاں کہاں پھائے رکھوں جسم کا ہر ہر حصہ زخمی ہے۔ میں کیا بتاؤں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، لیکن دوستوں کا اصرار ہے کہ تھوڑا اور ذرا پردے اٹھیں تاکہ ہمارے بھولے بھالے بھائی، ہمارے مسلمان برادر جو ہے صحیح راستے پہ آئیں۔ اور ہماری دعوت یہی ہے کہ ان کتابوں کو، جیسا کہ عامر عثمانی نے زلزلہ کے مقدمے پہ لکھا تھا کہ اگر یہ باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں تو ان کتابوں پہ چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو، آگ لگا دینی چاہیے۔ تو میں یہی کہتا ہوں ان کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو۔ ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی سنت محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اسی کو لازم پکڑو، وہی جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہی درس دیا ہے، ہمارا بھی یہی درس ہے اور ہماری بھی یہی تعلیم ہے، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی چوتھی مجلس میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خرافات، لغویات، مغلظات اور باطل اور کفریات باتوں سے توبہ کرنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔